سراہنے اور چاہے جانے کی خواہش تو ان کی بھی ہوتی ہے جنہیں قدرت نے کم رو بنایا ہوتا ہے، جبکہ وہ تو مجسم حسن تھی، سراپا ناز و انداز، تو بھلا اسے پرستش کی تمنا کیوں نہ ہوتی؟ وہ تو خود کو پوجنے کے لائق سمجھتی تھی، مگر اس کی بدقسمتی نے اسے رلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یوں اس کی ناسودہ آرزوؤں نے اس فساد کو جنم لیا جس کا نشانہ بلاخر اسی کی ذات بن گئی۔ ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک ہونچ کا انتخاب، شہزور کا نقاب پہنے کمزور کے انجام کی عبرتناک چشم کشا کتھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور پلیز لائک اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولے گا۔ اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگتی ہے، آپ کو میرا انداز بیان اچھا لگتا ہے، تو ویڈیو کو پلیز اپنے سوشل میڈیا پر شیئر بھی لازمی سے کیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے 2 ماہ بڑے خوشگوار اور پرسکون گزرے تھے۔ امنگ اور ترنگ سے بھرپور موسم نے فضا کو مہکا رکھا تھا۔ ماحول میں مستی اور شوخی رچی بسی تھی، چہار سو رنگینی اور آفرینی پھیلی نظر آتی تھی۔ ہر شے نکھری نکھری اور زندگی سے معمور، دماغ مخمور اور دل محبت سے چور۔ مگر مئی کا آغاز ہوتے ہی جیسے سب کچھ بجھ کر رہ گیا تھا۔ اب نہ تو سانس معطر رہی تھی اور نہ ہی مزاج میں سنسناہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اجلے اور مسکراتے چہرے ایک دم کملا کر رہ گئے تھے۔ موسم کی کروٹ نے اچانک ماحول میں ایسی حدت بھر دی کہ ہر طرف گرمی گرمی کی پکار تھی۔ یوں لگتا تھا ہوا روٹ کر کسی اور ہی دنیا کی جانب نکل گئی ہو۔ ایسے ہی ایک حبس زدہ اور تپش رسیدہ دن جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بڑی نہر میں سے کسی جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے اطلاع کنندہ کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اسی علاقے کا رہنے والا ایک غریب مچھیرا تھا۔ اس کا نام رحمو معلوم ہوا۔ رحمو کی عمر 60 سال کے قریب تھی، رنگ گندمی، جسم متناسب اور قد میانہ۔ مجموعی طور پر وہ ساٹا پھاٹا کی منہ بولتی تصدیق تھا۔ نامعلوم دوشیزہ اسی رحمو مچھیرے کے جال میں آ کر پھنسی تھی۔ رحمو سے 5 منٹ کی اہم اور مختصر گفتگو کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے رات کو نہر کے ایک مخصوص حصے میں جال ڈال آتا تھا اور صبح جا کر شکار کا جائزہ لیتا۔ گزشتہ رات بھی وہ حسب معمول جال کو سیٹ کر کے گھر آ گیا تھا، لیکن آج صبح جب وہ نہر کے اس مخصوص حصے کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ جال میں مچھلیوں کی بجائے ایک جوان اور خوبرو دوشیزہ پھنسی ہوئی نظر آئی۔ اس نظارے نے اسے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا اور وہ اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے تھانے چلا آیا۔ میں نے رحمو کی بات توجہ سے سنی اور وقوع کا جائزہ لینے کے لیے حوالدار حق نواز کے ہمراہ بڑی نہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ان دنوں میں موضع نوشاہی کے تھانے میں تعینات تھا۔ نوشاہی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور وہاں کی ضروریات کے مطابق کم و بیش ہر اہم شے ادھر مل جاتی تھی۔ بڑی نہر قصبے کی شمالی جانب پہلو سے گزرتی تھی۔ ہم پیدل ہی چلتے تھوڑی دیر میں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اب وہاں نصف درجن کے قریب افراد بھی جمع ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع مل رہی تھی وہ جائے وقوع کا رخ کر رہے تھے۔ ہم رحمو کی رہنمائی میں نہر کے پل پر پہنچ کر نیچے کو اترنے لگے۔ اس نے مچھلی شکار والا جال پل کے نزدیک نہر کے کنارے ڈال رکھا تھا۔ مذکورہ بڑی نہر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی۔ پانی کے حوالے سے اسے بھری ہوئی کہا جا سکتا تھا اور یہ نہر کا وہ کنارہ تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا، یعنی رحمو نے مچھلیوں کو پل کے نیچے سے گزرنے سے پہلے ہی پکڑنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ مجھے مچھیروں اور ماہی گیری کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، لہٰذا رحمو بڑی تفصیل سے مجھے اس بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے اس کی سننے کے دوران میں لاش کا معائنہ کیا۔ وہ بدنصیب دوشیزہ جال میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ یہ حال اس کا شاید جال کھینچنے کے سبب ہوا تھا۔ رحمو نے درجنوں مچھلیوں کی امید میں بڑے ماہرانہ انداز میں جال کو کھینچا ہوگا، اور جب اس کی نگاہ ایک بڑی سی انسانی مچھلی پر پڑی ہوگی تو ظاہر ہے اسے ذہنی دھچکا لگا ہوگا۔ تدبیر اور تقدیر میں ہر لمحے آنکھ مچولی ہوتی رہتی ہے، یہ ایک دوسرے کو چت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تقدیر جو مات دیتی ہے وہ بہت ہی اذیتناک اور رلا دینے والی ہوتی ہے۔ رحمو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ جال کو کھینچتے وقت اسے معمول سے زیادہ زور لگانا پڑا ہوگا اور خوش ہو کر اس نے توقع باندھ لی ہوگی کہ آج تو من بھر مچھلی کہیں نہیں گئی۔ اس نے خیالوں میں اس مچھلی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو بھی گننا شروع کر دیا ہوگا۔
مگر جب جال باہر آیا ہوگا تو اس کی خوش خیالی کے غبارے میں سے ایک دم ساری ہوا نکل گئی ہوگی۔ جال کے اندر من بھر وزن کی مچھلیوں کی بجائے انسانی لاش کو دیکھ کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہوگا۔ میں نے رحمو کی مدد سے اس جوان دوشیزہ کی لاش کو جال میں سے باہر نکال کر نہر کے کنارے زمین پر ڈال دیا۔ ایک خاص زاویہ ہونے کے باعث نہر کے اس حصے تک ابھی دھوپ کی رسائی نہیں ہو پائی تھی۔ اس بچاؤ میں اغلب ہاتھ ان بلند و بالا درختوں کے سائے کا بھی تھا جو نہر کے کنارے پر ایستادہ تھے۔ ویسے جس تیزی سے دھوپ پھیل رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ زیادہ آدھے گھنٹے میں نہر کا وہ حصہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، لہٰذا اس سے پہلے ہی مجھے اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ میں دوشیزہ کی لاش کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں بار بار اس نامعلوم لڑکی کے لیے لاش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس پر نگاہ پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے زندوں میں شمار کرنا حماقت ہوگی۔ اس بات میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا تھا۔ واقعی جال کی گرفت میں آنے سے قبل ہی وہ لڑکی زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس نامعلوم دوشیزہ کی عمر 20 اور 22 کے درمیان رہی ہوگی، قد متناسب اور جسم بھرا بھرا۔ وہ ایک گوری چٹی بوب لڑکی نظر آتی تھی۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل دوشیزہ تھی، مگر اس وقت اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی کو موت کی بھوکی پیاسی گز بھر باہر کو نکلی ہوئی شفاف زبان چاٹ چکی تھی۔ مذکورہ دوشیزہ نے پھولدار پرنٹڈ لون کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ دوپٹے اور جوتے وغیرہ سے بے نیاز تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ اس کا دوپٹہ اور جوتا پانی کی ہمراہی اختیار کرتے ہی اس سے جدا ہو گیا تھا۔ بادی نظر میں وہ خودکشی کا معاملہ دکھائی دیتا تھا، لیکن جب میں نے اکڑوں بیٹھ کر بغور اس کی گردن کا معائنہ کیا تو فوری طور پر مجھے اپنے خیال کو تبدیل کرنا پڑا۔ یہ سوچتے ہی مجھے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی کہ وہ خودکشی نہیں بلکہ قتل کا ایک کیس تھا۔ مذکورہ دوشیزہ کی گردن پر مجھے کچھ ایسے نشانات نظر آئے کہ میں چونک اٹھا۔ تنقیدی جائزے نے مجھے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ انسانی انگلیوں کے دباؤ سے بننے والے مخصوص نشان تھے، گویا اس بدنصیب کو گردن کھونڈ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تک جائے وقوع پر جمع ہونے والے افراد کی تعداد درجن سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس تعداد میں نے بچوں وغیرہ کو شمار نہیں کیا تھا۔ تعداد میں وہ بھی بڑے افراد سے کسی طور کم نہیں تھے۔ ان سب کا تعلق موضع نشاہی سے تھا۔ حوالدار حق نواز نے میری ہدایات کے مطابق تماشائیوں کو لاش سے ایک مناسب فاصلے پر روک رکھا تھا۔ میں نے ان میں سے 3-4 معتبر افراد کو آگے آنے کے لیے کہا۔ جب وہ میرے قریب آ گئے تو میں نے خوبرو دوشیزہ کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس حرمہ نصیب کو جانتا ہے؟ یہ بات تو طے تھی کہ اس لڑکی کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا، لیکن جب تک اس کی شناخت کا مرحلہ مکمل نہ ہو جاتا تفتیش آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ موضع نشاہی کے ان معتبر باسیوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اس لڑکی کو پہچان لے گا، لیکن ضروری نہیں کہ انسان کی ہر توقع پوری بھی ہو جائے۔ ان افراد نے بغور مردہ لڑکی کے چہرے کا جائزہ لیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے یکے بعد دیگرے یہ جواب دیا، ہم اس لڑکی کو نہیں جانتے۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر ان افراد کو فارغ کر کے مزید 3-4 کو بھی اسی آزمائش سے گزارا، لیکن اس آزمائش کا نتیجہ بھی میری توقع کے بالعکس ہی ثابت ہوا۔ 15-20 منٹ کی تحقیق و تفتیش کے بعد یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی کہ مچھیرے رحمو کے جال میں آ کر لگنے والی اس بیچاری دوشیزہ کا موضع نشاہی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب مجھے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے یہاں پہنچی تھی۔ جب تک اس کی شناخت نہ ہوتی قتل والے معاملے کی تفتیش ممکن نہیں تھی، لیکن اس سے بھی بیشتر مجھے ایک ضروری کام نپٹانا تھا۔ بلند و بالا درختوں کا سایہ اب پل کے اس مخصوص حصے سے رخصت ہو کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ چلچلاتی اور جلبل کرتی تیز دھوپ نے وہاں رکنا محال کر دیا تھا۔ موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ہم لڑکی کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر میں اس کے شناختی معاملات میں الجھا رہتا، لہٰذا لمحاتی سوچ بچار کے بعد میں نے اس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ وقوع کا نقشہ میں تیار کر چکا تھا۔ لاش کو اسپتال بھجوانے کے بعد میں موقع پر موجود افراد کے بیانات لینے لگا۔ اس کام کے لیے میں نے درختوں کے نیچے ڈیرا ڈال دیا تھا، لیکن آدھے گھنٹے کی اس پوچھ تاچھ کے بعد بھی جب کوئی مثبت اور حوصلہ افزا نتیجہ سامنے نہ آیا تو میں حوالدار کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ ان دنوں میں جس تھانے میں تعینات تھا وہاں بدقسمتی سے نفری بہت کم تھی، میرے علاوہ ایک حوالدار حق نواز اور 4 کانسٹیبلز۔ اسی مختصر سے اسٹاف کے ساتھ مجھے تھانے داری کرنا تھی۔ اوپر سے مجھے یقین دلایا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد مجھے ASI اور مزید 3-4 کانسٹیبلز دے دیے جائیں گے، مگر 1 سال گزرنے کے باوجود بھی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ انشاءاللہ محض انشاءاللہ ہی تھا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کانسٹیبل عارف کو
اپنے ساتھ لیا اور نامعلوم دوشیزہ کے مبینہ اور متوقع قتل کی تفتیش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مذکورہ لڑکی کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا تھا۔ اب مجھے اس کے والی وارثوں کی تلاش تھی تاکہ ان سے ملاقات کے بعد اس قتل کا معمہ حل کیا جا سکے۔ ہم اس وقت 2 سائیکلوں پر سوار ہو کر مشرق کی سمت بڑھ رہے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ لائے عمل اختیار کیا تھا۔ بڑی نہر کے ساتھ ساتھ ایک کچی سڑک بھی مشرق اور مغرب کے درمیان دراز تھی اور ہم اس وقت اسی سڑک پر محو سفر تھے۔ رحمو نے اپنے جال کو پل کے اس طرف لگایا تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ مذکورہ نہر مشرق سے مغرب کی سمت بہتی تھی۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ لڑکی کی لاش مشرق کی جانب سے پانی میں بہتے ہوئے نہر کے پل تک پہنچی تھی اور رحمو مچھیرے کے جال میں آ کر پھنس گئی تھی۔ اگر رحمو نے وہاں جال نہ لگایا ہوتا تو یہ بات طے تھی کہ مذکورہ لاش نہر کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے موضع نوشاہی سے کہیں آگے نکل جاتی۔ ہمارے قصبے نوشاہی سے مشرق کی سمت 2 گاؤں آباد تھے۔ 5 میل کے فاصلے پر نہر کی اسی جنوبی سمت میں اقبال نگر نامی ایک گاؤں آباد تھا۔ اقبال نگر سے مزید 3 میل آگے ٹانڈا نامی ایک چھوٹا سا گاؤں واقع تھا۔ ٹانڈا نوشاہی سے 8 میل دور نہر کے شمالی کنارے پر آباد تھا، یعنی نوشاہی اور اقبال نگر کی مخالف سمت میں۔ مجھے انہی دونوں گاؤں کو چیک کرنا تھا۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ پل کے قریب سے برآمد ہونے والی مردہ لڑکی کا تعلق انہی دونوں گاؤں میں سے کسی سے تھا۔ یہ دونوں گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم موضع اقبال نگر پہنچ گئے۔ اقبال نگر ایک درمیانہ سائز گاؤں تھا، بمشکل 8-10 گلیوں پر مشتمل۔ اگر حساب کیا جاتا تو وہاں لگ بھگ 150 گھر آباد تھے۔ یہ گاؤں موضع نوشاہی کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا۔ اقبال نگر کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے میں نے چودھری سرور کی حویلی کا رخ کیا۔ چودھری اس وقت حویلی میں موجود تھا۔ جب ملازموں نے اسے بتایا کہ میں کسی ضروری کام کے لیے اسے ملنے آیا ہوں تو وہ میرے استقبال کے لیے بنفس نفیس حویلی کے گیٹ تک چلایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم چودھری کی سجی سجائی کشادہ بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ میں اور کانسٹیبل اس وقت یونیفارم میں تھے۔ رسمی لیکس لیک کے بعد چودھری نے خوش دلی سے کہا، ملک صاحب باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے آپ کی خاطر تواضع ہو جائے۔ یہ کھانے کا وقت ہے، کھانا بالکل تیار ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں چودھری صاحب، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کھانا بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھا لیا ہے، آپ ہمیں ٹھنڈا پانی پلوا دیں، آج تو قیامت کی گرمی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب، وہ اصراری انداز میں بولا، آپ میرے غریب خانے پر آئیں اور کچھ کھائے پیے بنا ہی چلے جائیں۔ ہم پیے بنا نہیں جائیں گے چودھری صاحب، میں نے کہا، آپ سے صرف ٹھنڈے پانی کی فرمائش ہے، اس کے بعد وہ کام کرنا چاہوں گا جس مقصد کی خاطر میں یہاں آیا ہوں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، چوکنا نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ میں اتنی شدید گرمی میں سفر کر کے آپ کے پاس نہ آتا۔ معاملہ کیا ہے، کچھ پتا تو چلے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں قتل کے سلسلے میں تفتیش کرنے ادھر آیا ہوں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ قتل؟ کون قتل ہو گیا؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جواب دیا، ایک جوان دوشیزہ کو قتل کرنے کے بعد کسی نے بڑی نہر میں پھینک دیا تھا۔ اس کی لاش آج صبح موضع نوشاہی والے نہر کے پل کے پاس سے ملی ہے۔ مذکورہ لاش ایک مچھیرے کے جال میں جا پھنسی تھی۔ کون ہے وہ بد نصیب دوشیزہ؟ چودھری سرور نے پوچھا۔ اگر یہ معلوم ہو جاتا تو میں تفتیش کے لیے ادھر کا رخ نہ کرتا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں البتہ یہ تصدیق میں نے کر لی ہے کہ اس کا تعلق موضع نوشاہی سے ہرگز نہیں ہے۔ اب یہی سوچا جا سکتا ہے کہ اس دوشیزہ کی لاش نہر کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے نہر کے پل تک پہنچی ہے۔ نہر کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت ہے اور اس طرف پہلے آپ کا گاؤں آتا ہے اور اس کے بعد موضع ٹانڈا ہے۔ اس وقت میں آپ کے گاؤں کے اندر یعنی آپ کی حویلی میں بیٹھا ہوں۔ اگر یہاں کی تفتیشی کوشش ناکامیاب ہو گئی تو پھر میں ٹانڈا کا رخ کروں گا۔ اب تو آپ میری تفتیش کے زاویے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ چند لمحات تک گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس نامعلوم مقتولہ لڑکی کا تعلق یا تو اقبال نگر سے ہے اور یا پھر موضع ٹانڈا سے ہے؟ جی ہاں بالکل، میرا یہی مطلب ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا اور کہنے لگا، اگر تو وہ لڑکی میرے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے گھر کا سراغ لگانے کے لیے آپ کو ایک ایک گھر کے دروازے تک جانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں کچھ ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ یہیں بیٹھے بٹھائے آپ کا کام آسان ہو جائے۔ آپ نے میرے خیالات کی بڑی بھرپور ترجمانی کیا چودھری صاحب، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں یہی سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا۔ بس تو پھر سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا۔ وہ اپنی مونچھوں کو شفقت بھرے انداز میں سہلاتے ہوئے بولا، اس کے بدلے آپ کو بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا کام چودھری صاحب؟
میں کھانا کھانے کے لیے آپ سے اصرار نہیں کروں گا، اس نے معتدل انداز میں کہا، لیکن موسم کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق جو بھی شربت پانی بھجواؤں اس سے آپ پورا پورا انصاف کریں گے۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ چودھری بیٹھک میں سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تو کانسٹیبل عارف نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، چودھری سرور دوسرے چودھریوں سے بڑا مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، میں نے اکثر چودھریوں کو دیکھا ہے، بڑی تن فن اور روب داب والے ہوتے ہیں، ان کی ہر ادا سے غرور اور تکبر ٹپکتا ہے، لیکن چودھری سرور جس محبت اور خلوص سے پیش آ رہا ہے اسے دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوئی چودھری اتنا متعاون اور معتدل بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو عارف، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، پرخلوص بھی اور بد اخلاق بھی، سیاکار بھی اور نیکوکار بھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی ایک برے شخص کو بنیاد بنا کر انسانوں کے ایک مخصوص گروہ کو برا نہیں سمجھ لینا چاہیے، یا کسی اچھے شخص کے صالح برتاؤ کو دیکھ کر یہ فتویٰ جاری نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کے گروہ میں سب انسان نما فرشتے ہی ہوں گے۔ تمہارا یہ مشاہدہ اور اندازہ بالکل درست ہے کہ چودھری سرور بہت سے چودھریوں سے خاصا مختلف ہے۔ یہ فرق میں نے بھی اس میں محسوس کیا ہے، اس لیے میں نے اس کیس کی تفتیش میں سے شامل رکھنا ضروری سمجھا ہے۔ اگر میرے تجربے کے مطابق سرور کوئی اکھڑ، مغرور اور بددماغ قسم کا چودھری ہوتا تو میں اسے ٹچ کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ ہم چودھری سرور کی ذات کے حوالے سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ بیٹھک کے کھلے ہوئے منقش چوبی دروازے میں سے ایک ملازم صورت شخص لدا پھدا اندر داخل ہوا۔ ہم اس وقت آمنے سامنے دو صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے بیچ ایک لمبی میز بھی موجود تھی۔ ملازم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی کنگ سائز ٹرے کو مذکورہ میز پر رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں بڑی دلچسپی سے اس ٹرے کا معائنہ کرنے لگا۔ ٹرے میں دو بڑے سائز کے جگ رکھے نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی نفیس قسم کے 4 بلوری گلاس بھی موجود تھے۔ دونوں جگہوں میں مختلف قسم کے 2 مشروب بھرے تھے، جن میں سے ایک کا رنگ دودھیا سفید اور دوسرے کا کندنی تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا سندل کے شربت میں سنترے یا انار کا جوس شامل کر دیا گیا ہو۔ مالٹے اور سنترے وغیرہ کا تو موسم نہیں تھا، وہ کوئی اور ہی تجربہ دکھائی دیتا تھا۔ بہرحال مذکورہ شربت شیریں اور خوش ذائقہ تھا۔ پینے کے بعد یوں محسوس ہوا نس نس میں سرائیت کر گیا ہو۔ دونوں جگ پوری طرح بھرے ہوئے تھے۔ 2 افراد کے تواضع کے لیے 4 گلاس کی حقیقت کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں تھی، گویا ہم دونوں کو وہ دونوں مشروب دو مختلف گلاسوں میں پینا تھے۔ میں نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کانسٹیبل عارف سے کہا، شروع ہو جاؤ جوان، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، آج بڑی قیامت کی گرمی ہے اور چودھری سرور نے گرمی کا بہترین توڑ پیش کر دیا ہے۔ عارف نے کندنی مشروب کو اپنے لیے گلاس میں بھرا، جبکہ میں نے دودھیا شربت سے پیاس بجھانے کی ابتدا کی۔ ایک گھونٹ لیتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ عمدہ قسم کی سرمائی یعنی ٹھنڈائی تھی۔ ہم دونوں چودھری کی تواضع کا لطف اٹھاتے ہوئے نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی چودھری واپس آ گیا اور بیٹھک میں قدم رکھتے ہی اس نے اعلانی انداز میں کہا، میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا ملک صاحب، آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے اس کا ہمارے گاؤں اقبال نگر سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جواب دینے سے پہلے اس نے چوبی میز کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہ وہیں جم کر رہ گئی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے شکایتی لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ نے میرا کام ٹھیک طور پر نہیں کیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا شکوہ بھرا اشارہ دونوں جگہوں میں بچے ہوئے مشروب کی جانب تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اس کی شکایت دور کرنے کی کوشش کی، چودھری صاحب، ہم نے اپنی گنجائش اور ضرورت سے زیادہ پیا ہے، اگر پیا ہوتا تو یہ دونوں جگ خالی نظر آتے۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں نے موضوع کو پلٹنے اور اس کا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، تھوڑی دیر بعد ایک دور اور چلا لیں گے۔ وہ مانی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دینے لگا۔ میں نے اسے واپس اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ ایک سمجھدار اور حاضر دماغ چودھری تھا، مجھے اپنے سوال کو دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اسے بخوبی یاد تھا کہ میں نے اسے کیا پوچھا۔ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے اس نے جواب دیا، میں آپ کے پاس سے اٹھ کر اندر گیا تھا اور اپنے خاص آدمیوں کو اس مشن پر روانہ کر دیا تھا کہ وہ پورے گاؤں کا سروے کر کے مجھے بتائیں کہ کسی گھر کی کوئی جوان دوشیزہ یا کوئی عورت غیر حاضر یا غائب تو نہیں ہے۔ اپنے آدمی کو بھیجنے کے بعد میں دوپہر کے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہمارا گاؤں کوئی زیادہ بڑا تو نہیں ہے، 8-10 گلیوں کا سروے کرنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جتنی دیر میں کھانے سے فارغ ہوتا وہ کام کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے رپورٹ دی کہ اقبال نگر کی کوئی لڑکی یا عورت اپنے گھر سے غیر حاضر نہیں ہے۔ میں نے اسی بنا پر کہا کہ آپ کو جس دوشیزہ کی لاش ملی ہے اس کا ہمارے گاؤں سے کوئی تعلق نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے چودھری سرور کو اس واقعے کی تفصیل سناتے ہوئے نامعلوم مقتول دوشیزہ کے حلیے قد کاٹ اور جسامت کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ نے اپنے جن بندوں کو سروے کے لیے بھیجا تھا کیا انہیں مقتولہ کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں بتا دیا تھا؟
جی ملک صاحب، یہ کام تو میں نے سب سے پہلے کیا تھا، اس نے ترت جواب دیا۔ میں قدرے مایوس نظر آنے لگا، قدرے تھکے ہوئے اور پرسوچ انداز میں نے کہا، اس کا مطلب ہے اس کیس کی تفتیش کے لیے اب مجھے موزہ ٹانڈا کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ آپ کے بعد قریب ترین گاؤں وہی ہے۔ ٹانڈا کے بعد تو 15-20 میل آگے کوئی گاؤں دیہات آباد نہیں۔ چودھری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ملک صاحب میں نے ابھی تک آپ کو اپنے آدمیوں کی کارکردگی کی آدھی رپورٹ دی ہے۔ آدھی رپورٹ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں سمجھا نہیں چودھری صاحب۔ وہ سمجھانے والے انداز میں تفصیل بتانے لگا، میرے آدمیوں نے یہ تو معلوم کر لیا ہے کہ اقبال نگر میں بسنے والی کوئی عورت یا لڑکی اپنے گھر سے غیر حاضر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک انتہائی کام کی عورت کو بھی حویلی لے کر آئے ہیں۔ مذکورہ عورت اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اضطراری انداز میں استفسار کیا، کون ہے وہ مفید عورت؟ اس کا نام ماسی رحمتیں ہے، چودھری نے بتایا۔ وہ اس گاؤں کی اکلوتی اور دیرینہ دائی ہے۔ رحمت بی بی عرف ماسی رحمتیں کی عمر لگ بھگ 65 سال ہوگی، لیکن اس کی بنیائی لاجواب اور باکمال ہے۔ وہ اس عمر میں بھی بغیر اینک کے بڑی آسانی روانی سے قرآن پاک پڑھ لیتی ہے، اس لیے ابھی تک اس نے اپنے فن کو حیرآباد نہیں کہا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں نے اس کے خاموش ہونے پر بڑی رسان سے کہا، لیکن یہ تو بتائیں، اپنے فن میں ید طولہ رکھنے والی کسی تجربہ کار دائی کا اس کیس کی تفتیش سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ماسی رحمتیں اس گاؤں کے بچے بچے اور بڑے بڑے کی صورت سے واقف ہے۔ وہ اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، اگر آپ اسے لاش کا چہرہ دکھا دیں تو وہ فوراً پہچان لے گی۔ لاش کی منہ دکھائی تو فی الحال ممکن نہیں چودھری صاحب۔ شاید آپ کو یاد نہیں رہا، میں نے بتایا تھا کہ نامعلوم دوشیزہ کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی ہے۔ پھر جب یہاں کی کوئی لڑکی یا عورت غیر حاضر نہیں تو چہرہ دیکھ کر وہ کس کو پہچانے گی؟ اوہو، یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ کیا آپ کو مقتولہ کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جسے نشانی کے طور پر ماسی رحمتیں کو دکھایا جا سکے؟ ذہن سے نکل جانے والی بات سے اس کی مراد پوسٹ مارٹم والا معاملہ تھا۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ چودھری سرور کے سوال نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ شاید میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ مجھے مقتولہ کی دائیں کلائی میں سے رولڈ گولڈ کا ایک کنگن ملا تھا۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتے وقت میں نے مذکورہ کنگن اس کی کلائی میں سے اتار کر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا، اور اس وقت بھی مصنوعی سونے کا وہ کنگن میری جیب میں موجود تھا۔ میں نے چودھری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے جب اس بدنصیب لڑکی کی لاش کا معائنہ کیا تو اس کے پاؤں میں سلیپر یا جوتی نامی کوئی شے تھی، اور نہ ہی کانوں میں کوئی بندے بالیاں تھیں۔ کلائیوں میں چوڑیاں بھی مجھے نظر نہیں آئیں، البتہ اس کی دائیں کلائی میں نقلی سونے کا کنگن ضرور موجود تھا۔ میں نے اپنی جیب میں سے مذکورہ کنگن آف رولڈ گولڈ نکال کر چودھری سرور کی جانب بڑھایا اور کہا کہ ممکن ہے یہ ماسی رحمتیں اس کنگن کی مدد سے کوئی سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائے۔ چودھری نے اس کنگن کو ہاتھ میں لے کر گھما پھرا کر دیکھا اور کہا، میں ابھی ماسی رحمتیں کو یہاں بلاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ کنگن آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد ماسی رحمتیں چودھری سرور کے حکم پر اس بیٹھک میں موجود تھی۔ رحمتیں کی عمر کے بارے میں چودھری نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ چودھری نے میرے دیے ہوئے کنگن کو رحمتیں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ماسی، قتل ہونے والی لڑکی کے ہاتھ سے تھانے دار کو یہ کنگن ملا ہے، کیا تم اسے دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ رحمتیں نے کنگن کو ہاتھ میں لے کر گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا اور فتویٰ صادر کرنے والے انداز میں بولی، یہ کنگن تو میں نے نازو کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ میں نے چونک کر چودھری سرور کی طرف دیکھا۔ اس نے رحمتیں سے پوچھا، تم کس نازو کی بات کر رہی ہو؟ ایک نازو تو میری حویلی میں بھی کام کرتی ہے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے زندہ دیکھا ہے۔ میرے لیے دوپہر کا کھانا اسی نازو نے لگایا تھا۔ آپ کی حویلی میں کام کرنے والی نازو عبدالغفار کی بیٹی ہے، ماسی رحمتیں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور اس کے باپ کو مرے 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ میں تو کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کی بات کر رہی ہوں چودھری صاحب۔ اوہو، چودھری سرور ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سروے کرایا ہے، کیا اس کی رپورٹ کے مطابق کرم دین جٹ کی بیٹی نازو اس وقت اپنے گھر میں ہے؟ وہ متملانہ انداز میں بولا، ہاں، ہونا تو چاہیے۔ جب اس گاؤں کی تمام عورتیں اور لڑکیاں اس وقت اقبال نگر میں موجود ہیں تو نازو کو بھی ادھر ہی ہونا چاہیے۔ ماسی رحمتیں نے کہا، تھانے دار صاحب، کیا آپ مجھے لاش کی ایک جھلک دکھا سکتے ہیں؟ کل شام سے پہلے یہ ممکن نہیں، میں نے سپاٹ انداز میں کہا۔ شاید چودھری صاحب نے تمہیں بتایا نہیں کہ نامعلوم لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا جا چکا ہے۔ میرے خاموش ہونے پر چودھری سرور نے کہا، ملک صاحب، آپ کیا پسند کریں گے؟ میں کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کو ادھر حویلی ہی میں بلا لوں، یا آپ اس کے گھر جا کر تفتیش کریں گے؟ میں نے چودھری کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی ماسی رحمتیں سے پوچھ لیا، ماسی، ایک مرتبہ پھر اچھی طرح کنگن کو دیکھ لو اور بتاؤ، کیا واقعی تم نے یہ کنگن کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کی کلائی میں دیکھا تھا؟ میری آنکھوں کو کسی قسم کا مغالطہ نہیں ہو سکتا جناب، وہ تیاکن سے بولی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں کرم دین جٹ کے گھر جا رہا ہوں۔ ہم جب کرم دین جٹ کے دروازے پر پہنچے تو میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کانسٹیبل عارف کی دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔
اور اپنے سامنے 2 پولیس والوں کو بوردی کھڑے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے فوری مداخلت نہ کی تو وہ دروازہ بند کر دے گی۔ میں اپنی ٹانگ کو دروازے میں پھنسانے ہی والا تھا کہ ماسی رحمتیں نے گویا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ نہیں صادقہ، فکر والی کوئی بات نہیں، اس نے مسکورہ دھیڑ عمر عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب ایک چھوٹی سی بات کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ کیا تیری کڑی نازو گھر میں ہی ہے؟ اس سے پہلے کہ صادقہ نامی وہ عورت ماسی رحمتیں کے سوال کا جواب دیتی، گھر کے اندرونی حصے میں سے ایک استفسار یا نسوانی آواز بلند ہوئی۔ اماں، باہر کون آیا ہے؟ صادقہ کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے مجھے فوراً سے بیشتر بتا دیا کہ نظر نہ آنے والی وہ لڑکی یقیناً نازو ہوگی۔ صادقہ نے بیٹی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الجھن زدہ نظر سے باری باری ہم تینوں کو دیکھا، پھر اس کی نگاہ ماسی رحمتیں پر ٹک گئی۔ خیر تو ہے نا ماسی؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں رحمتیں سے پوچھا۔ سمجھو خیر ہی ہے، ماسی رحمتیں نے ہاتھ کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ میں اندر سے نازو کی آواز سن لی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ہائے ربا، میں مر جاؤں! صادقہ نے بڑے اضطراری انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ میری نازو کو کیا ہونا تھا ماسی؟ یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے مداخلت ضروری سمجھتے ہوئے براہ راست صادقہ کو مخاطب کیا اور کہا، بی بی، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ ماسی رحمتیں نے میری بات کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، تو دروازہ تے کھول، اندر بیٹھ کر میں تیری بات کا جواب دیتی ہوں، ادھر گلی میں کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے سے تذبذب اور تامل کے بعد صادقہ ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گئی اور لے جا کر بیٹھک میں بٹھا دیا۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ ایک موڑے پر بیٹھ گئی۔ صادقہ باری باری ہم سب کو الجھن زدہ اور وحشت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے روئے سغر ماسی رحمتیں کی جانب پھیرتے ہوئے کہا، ماسی، میں بات شروع کروں یا پہلے تم بولو گی؟ بات تو آپ ہی شروع کریں گے تھانے دار صاحب، رحمتیں نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے میں صادقہ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ کوئی لسی پانی کا بندوبست کرے۔ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں تک آتے آتے چین بول گئی ہے۔ صادقہ کی الجھن اپنی جگہ برقرار تھی۔ اس نے متذبذب انداز میں پوچھا، ماسی، تم نے میری نازو کے زندہ ہونے کی بات کی تھی، یہ کیا چکر ہے؟ اس بات سے کیا مطلب تھا تمہارا؟ میں نے صادقہ کو زیادہ الجھانا مناسب نہ سمجھا اور کہا، بی بی، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آج صبح اپنے علاقے میں نہر کے پل کے قریب ایک جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بدنصیب کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے موزہ نوشاہی سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے جس مقتولہ دوشیزہ کی لاش کا ذکر کیا ہے، اس کی ایک کلائی میں نکلی سونے کا ایک کنگن موجود تھا۔ ماسی رحمتیں کا دعویٰ ہے کہ وہ کنگن اس نے تمہاری بیٹی نازو کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ تم اپنی بیٹی کو یہاں بلاؤ تاکہ میں اس سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ میں بظاہر صادقہ سے بات کر رہا تھا، لیکن میرے تمام تر ظاہرہ اور خفیہ حواس اس وقت پوری طرح بیدار تھے۔ انہی میں سے ایک حص نے مجھے بتا دیا کہ کوئی چھپ کر ہماری باتیں سن رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتے ہی بے سختہ میری نگاہ بیٹھک کے اندرونی دروازے کی سمت اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، اس دروازے کے پیچھے یقیناً نازو کان لگائے ہماری باتیں سن رہی ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، عارف، ذرا دیکھنا ادھر دروازے کے پیچھے کون چھپا کھڑا ہے۔ اسی لمحے اس قسم کی پراسرار آوازیں پیدا ہوئیں جیسے جلدی میں کسی نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی ہو۔ کانسٹیبل کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی صادقہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اندرونی دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بڑبڑائی، میں دیکھتی ہوں۔ اور لسی پانی کو بھول نہیں جانا، ماسی رحمتیں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا، پیاس اور گرمی نے حال برا کر رکھا ہے۔ صادقہ کوئی جواب دیے بغیر بیٹھک کے دروازے سے نکلی اور گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ 10 منٹ بعد وہ نازو اور لسی کے ساتھ واپس آ گئی۔ میں لسی پر سے نگاہ ہٹا کر تنقیدی انداز سے نازو کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال رہی ہوگی، رنگت سانولی، وہ پستہ قامت والی ایک دھان پان لڑکی تھی۔ اپنی ماں کے اشارے پر وہ ایک موڑا سنبھال کر بیٹھ گئی۔ صادقہ ہم سب کے لیے پیتل کے گلاسوں میں لسی انڈیلنے لگی تو میں نازو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس دوران میں نے مقتولہ دوشیزہ کی لاش کی کلائی سے حاصل ہونے والا مصنوعی سونے کا کنگن جیب سے نکال لیا تھا۔ میں نے مذکورہ کنگن نازو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، آپ اس کنگن کو پہچانتی ہو؟ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ ہیجانی انداز میں بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سارا قصہ تم نے دروازے کے پیچھے چھپ کر سن تو لیا ہے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہی ہو؟ اس نے کھسیانے انداز میں کہا، میں نے کیا سن لیا ہے؟ زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جب میں تمہاری ماں کو اس کنگن کے بارے میں بتا رہا تھا تو تم اس دروازے سے کان لگائے اندر کی سنگن لے رہی تھی۔ میں نے دھوپ میں نہیں تھانے داری کرتے ہوئے یہ بال سفید کیے ہیں، اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو بری طرح پچھتاؤ گی۔ میری دھمکی امیز باتوں نے اس پر گہرا اثر کیا۔ وہ جلد ہی میرے روب میں آ گئی اور حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے بتایا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ… ذرا رک کر اس نے اپنی ماں اور ماسی رحمتیں کی طرف دیکھا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے گھر میں پولیس آئی ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں۔ اس کیوں نے میرے اندر تجسس کو جگایا اور میں بیٹھک کے دروازے سے کان لگا کر یہ سننے کی کوشش کرنے لگی کہ اندر کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔
لیکن اب یقین کریں میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دی۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں یقین کر لیتا ہوں کہ تم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ پھر میں نے نازو کے سامنے نامعلوم دوشیزہ کی لاش والا قصہ دہرایا اور آخر میں دوبارہ پوچھ لیا، ماسی رحمتیں نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا ہے کہ یہ کنگن اس نے تمہاری کلائی میں دیکھا تھا۔ اب تم سیدھی طرح شرافت سے بتا دو کہ یہ کنگن تم نے کسے دیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ وہی لڑکی ہو جسے تم نے کنگن دیا ہو۔ وہ تخیر امیز نظر سے باری باری مجھے اور اس کنگن کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگی۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے بتایا، تھانے دار صاحب میں نے کنگن کو پہچان لیا ہے، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ میں نے تو یہ کنگن کسی کو نہیں دیا۔ پھر یہ کسی لڑکی کی کلائی میں کیسے پہنچ گیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اچھمبک نظر سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے اپنا کنگن کسی کو نہیں دیا تو پھر تمہاری کلائی سونی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ بات ختم کرتے ہی میں نے باقاعدہ اس کی کلائیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ وہ اپنی کلائیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے ہاتھ اس لیے آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں کہ میں نے آج صبح ہی کنگن اتار کر صندوق میں رکھا ہے۔ پھر ایک مرتبہ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی، مگر یہ کنگن میرے صندوق سے نکل کر کسی لڑکی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بات مکمل کرتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تیز آواز میں اسے پوچھا۔ میں صندوق میں کنگن دیکھنے جا رہی ہوں، وہ پرعزم انداز میں بولی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا کہ آخر اس کنگن کا مواجہ کیا تھا۔ نازو کے رویے اور تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دروغ کوئی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ میں بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کرتے ہوئے نمکین ٹھنڈی ٹھار لسی کو اپنے معدے میں اتارنے لگا۔ وہ ادھر گئی، ادھر واپس آ گئی۔ پہلے میرے ہاتھ میں کنگن کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، اب ویسا ہی ایک دوسرا کنگن اس کے ہاتھ میں دیکھ کر میں حیرت زدہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھ والے کنگن کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھیں، میرا کنگن تو صندوق ہی میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے نازو والا کنگن اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر گھما پھرا کر بڑے غور سے ان دونوں ہم شکل کنگنوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ہو بہو ایک دوسرے کی کاپی تھے، یوں محسوس ہوتا تھا وہ ایک ہی سانچے میں ڈھل کر تیار ہوئے ہیں۔ مجھے ان کنگنوں میں رتی برابر فرق دکھائی نہ دیا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے نازو سے سوال کیا، نازو تمہارے پاس یہ کنگن کہاں سے آیا؟ میرا مطلب ہے تم نے اسے کس دکان سے خریدا ہے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے نازو سے کنگن کے بارے میں اس لیے پوچھا تھا کہ اگر مجھے اس دکان کا پتہ چل جاتا جہاں سے نازو نے وہ کنگن خریدا تھا تو میں اس دکاندار سے تفتیش کر کے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ اس نے ایسے کنگن اور کس کس کو فروخت کیے تھے۔ لیکن نازو نے میری توقع کے بالعکس جواب دیا، میں نے تو یہ کنگن کسی بھی دکان سے نہیں خریدا۔ خریدا نہیں تو پھر کسی نے تمہیں تحفہ دیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ نازو میرے سوال کا جواب دیتی اس کی ماں صادقہ بول اٹھی، نازو کہیں یہ وہی کنگن تو نہیں جو مسرتی نے تمہیں دیا تھا؟ ہاں ماں، یہ وہی کنگن ہے، نازو جلدی سے بولی۔ مسرتی ایک نیا کردار سامنے آیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں استفسار ضروری ہو گیا۔ میں نے باری باری نازو اس کی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ مسرتی کون ہے بھائی؟ صادقہ نے جواب دیا، مسرتی کا اصل نام تو مسرت چبی ہے، لیکن بگڑ کر مسرتی ہو گیا ہے۔ نازو سے اس کی بڑی پکی دوستی ہے۔ کہیں تو جمیلہ کی بیٹی مسرتی کی بات تو نہیں کر رہی؟ ماسی رحمتیں نے صادقہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہی مسرتی، پر اس مسرتی کی تو 2 مہینے پہلے شادی ہو گئی ہے۔ ہاں ماسی، صادقہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، پچھلے دنوں وہ ادھر اقبال نگر آئی ہوئی تھی، اسی وقت اس نے یہ کنگن میری نازو کو تحفہ دیا تھا۔ میں ان دونوں عورتوں کی باہمی گفتگو سے چونک اٹھا اور قدرے مضطرب لہجے میں پوچھا، تم لوگ جس مسرت چبی عرف مسرتی کا ذکر کر رہے ہو، کیا اس کا تعلق اسی اقبال نگر سے؟ ماسی رحمتیں اچانک کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی، چنانچہ صادقہ نے میرے سوال کا جواب دیا، مسرتی کے ماں باپ تو ادھر ہی رہتے ہیں جی، اقبال نگر اس کا مائکہ ہے، وہ 2 مہینے پہلے بیاہ کر یہاں سے ادھر ٹانڈا گئی ہے۔ ٹانڈا؟ میں نے زیر لب دہرایا، اس کا مطلب ہے کہ آج کل وہ اپنی سسرال موزہ ٹانڈا میں ہے؟ جی ہاں، چند دن پہلے ہی تو گئی ہے، صادقہ نے جواب دیا۔ ماسی رحمتیں گہری سوچ سے باہر نکل آئی اور تمتماتی ہوئی نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ مسرتی بھی میرے ہی ہاتھوں سے پیدا ہوئی تھی اور میری نگاہ کے سامنے پل بڑھ کر جوان ہوئی ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ نے اس لڑکی کا حلیہ کیا بتایا جس کی لاش آپ کو نہر میں سے ملی ہے؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کا حلیہ دہرا دیا۔ ماسی رحمتیں معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یہ حلیہ تو بڑی حد تک مسرتی پر فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اے ماسی، تیری مت نہیں ماری گئی؟ صادقہ نے تیز آواز میں کہا، مسرتی تو چند دن پہلے ٹھیک ٹھاک یہاں سے گئی ہے، ایسی باتیں کیوں منہ سے نکالتی ہے؟ ماسی رحمتیں کے گھمبیر انکشاف نے مجھے ریڈ الرٹ کر دیا۔ وہ ایک جہاندیدہ اور تجربے کار عورت تھی۔ صادقہ، میں کوئی مسرتی کی دشمن تھوڑی ہوں، وہ تو میری پوتی کی طرح ہے، میں نے تو حق سچ بات کی ہے
اللہ مسرتی کو حیاتی دے، پر تو بھی اپنے ایمان سے بتا، جو حلیہ تھانے دار صاحب نے بیان کیا ہے وہ مسرتی سے میل نہیں کھاتا۔ بات تو ٹھیک ہی کری ہے ماسی، صادقہ نے پرمانی انداز میں سر ہلاتے ہوئے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا، رب خیر کرے، بڑی سونی کڑی ہے۔ میں ان دونوں عورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نازو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ مسرت کی گہری دوست تھی، لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر بتا سکتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، نازو تم تو مسرتی کی گہری سہیلی ہو، میں نے ابھی جو حلیہ بتایا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ مسرتی ایسی ہی ہے؟ لگتا تو ہے جی، وہ متذبذب لہجے میں بولی۔ آپ مجھے اس لڑکی کی لاش دکھائیں، میں دیکھ کر فوراً پہچان لوں گی کہ وہ مسرتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، جب اس نامعلوم دوشیزہ کی لاش اسپتال سے واپس آئے گی تو میں تمہیں دکھا دوں گا، فی الحال تم مجھے اس کنگن کے بارے میں بتاؤ۔ ان میں سے کون سے کنگن کے بارے میں بتاؤں جی؟ نازو نے میرے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں فوراً اس کے سوال کی بنیاد تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہ دونوں کنگن میرے ہاتھ میں تھے۔ میں نے انہیں نازو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، ان میں سے تم اپنے کنگن کو پہچان سکتی ہو؟ بہت مشکل ہے جی، وہ متملانہ انداز میں بولی، یہ دونوں بالکل ایک ہی جیسے ہیں۔ ہاں ایک جیسے تو ہیں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، مسرتی نے یہ کنگن تمہیں تحفے میں دیتے وقت کچھ کہا بھی تھا؟ جی، اس نے کہا تھا میں نے ایک جیسے دو کنگن اس لیے خریدے ہیں کہ ایک میرے پاس رہے اور دوسرا میری سہیلی نازو کے پاس، میری دوستی کی نشانی کے طور پر۔ ہو تو ایک ایسا ہی کنگن تمہاری سہیلی مسرتی کے پاس بھی ہے؟ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، پھر میرے ہاتھ میں موجود دو ایک جیسے کنگن دیکھ کر الجھن میں پڑ گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ کوئی گمبھیر بات سوچ رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، مجھے نہر میں سے جس نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش ملی ہے وہ مسرت جبیں عرف مسرتی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا انداز خود کلامی والا تھا۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کانسٹیبل نے فوراً میری تقلید کی۔ ماسی رحمتیں نے پوچھا، تھانے دار صاحب میری اور ضرورت ہے یا آپ کی تفتیش مکمل ہو گئی؟ شام ہونے والی ہے، اگر آپ کا کام ہو گیا ہو تو میں اپنے گھر جاتی ہوں۔ مجھے اب تمہاری مزید ضرورت نہیں رہی۔ میں نے کہا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میرا کام ختم ہو گیا، اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ تم اتنا کرو کہ ہمیں مسرت کے ماں باپ کے گھر پہنچا دو، اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ ہم کرم دین جٹ کے گھر سے نکلے اور ماسی رحمتی کی رہنمائی میں مسرتی کے مائکے کی جانب بڑھ گئے۔ جب ہم نے خوشی محمد کے دروازے پر دستک دی تو اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے ماسی رحمتی کو جانے کی اجازت دے دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں اس کیس کے تانے بانے میں اپنے ذہن کو الجھا رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے میں سے مجھے ایک معصوم سی صورت دکھائی دی۔ وہ 8-9 سال کا ایک بھولا بھالا بچہ تھا۔ اس بچے سے یہ پوچھنا تو سراسر حماقت ہوتی کہ کیا یہ خوشی محمد کا گھر ہے۔ رحمتیں ایسی جہاں دیدہ عورت رہنمائی کے سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ ابا تو اس وقت دکان پر ہوگا، وہ سرتپا گہری نظر سے ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ اس سے پہلے میں اسے مزید کوئی سوال کرتا، گھر کے اندر سے ایک استفساریہ نسوانی آواز ابھری، فواد پتر کون ہے دروازے پر؟ اماں پولیس آئی ہے، فواد نامی اس بچے نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ ہائے میں مر جاواں، اسی عورت کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، پولیس؟ میں نے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لیا کہ فواد نامی اس بچے نے جس عورت کو اماں کہہ کر مخاطب کیا تھا وہ جمیلہ کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اس عورت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے متذبذب لہجے میں مستفسر ہوئی، کیا بات ہے جی، خیر تو ہے؟ جمیلہ ایک خوش شکل عورت تھی، اس کی عمر 40 اور 42 کے آس پاس رہی ہوگی۔ پہلے میرے جی میں آئی کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جمیلہ ایک ماں تھی، اس کے سامنے ایسے ناگہانی بم کو پھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ مجھے جس لڑکی کی لاش ملی تھی وہ مسرت عرف مسرتی ہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ مسرتی والا کنگن اس کے پاس ہو اور وہ راضی خوشی موزہ ٹانڈا میں زندگی بسر کر رہی ہو۔ مجھے لاش کی دائیں کلائی میں سے جو کنگن ہاتھ لگا تھا وہ انہی دو کے جیسا کوئی تیسرا کنگن ہو۔ ظاہر ہے کسی شخص نے وہ دو کنگن بنانے کے لیے تو سانچہ تیار نہیں کیا ہوگا، اس سانچے سے اور بھی کنگن بنائے گئے ہوں گے جن کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ دونوں کنگن میری جیب میں تھے۔ میں نے جمیلہ کو تشویش بھری نظر سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، سب خیر ہے جمیلہ بی بی، میں تمہارے خاوند سے 2-4 باتیں پوچھنے آیا تھا۔ اس بچے نے بتایا کہ خوشی محمد اس وقت دکان پر ہے، ٹھیک ہے میں ادھر جا کر ہی اسے مل لیتا ہوں۔ پولیس 2-4 باتیں کرنے کے لیے خواہ کسی کے دروازے پر نہیں آتی، وہ بے یقینی کے سے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بی بی، میں نے جمیلہ کی جانب دیکھے بغیر کہا، پھر فواد سے مخاطب ہوتے ہوئے اضافہ کیا، چل کاکا ہمیں اپنے ابے کی دکان دکھا دے۔ فواد نے ایک لمحے کے لیے سوالیہ نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں اس کی نگاہ کے مفہوم کو واضح طور پر سمجھ نہیں سکا۔ آیا اس نے نگاہوں میں ماں سے اجازت مانگی تھی یا اپنے جانے کے بارے میں اطلاع فراہم کی تھی؟ بہرحال ہم فواد کی معیت میں
جلد ہی خوشی محمد کی دکان پر پہنچ گئے۔ میں نے اس کی دکان میں داخل ہو کر السلام علیکم کہا تو خوشی محمد چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ خوشی محمد نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا وعلیکم السلام۔ پھر وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا خیریت تو ہے سرکار؟ آپ نے فواد کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں نے اس کی دہشت کو کم کرنے کی غرض سے مذاق کے رنگ میں دونوں ہاتھوں سے دکھاتے ہوئے کہا کہاں پکڑا ہوا ہے؟ وہ جزبز ہو کر رہ گیا۔ میں نے فواد کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا کاکا تیرا کام ہو گیا، اب تو نس جا یہاں سے جلدی۔ میں نے چٹکی بجائی فٹافٹ۔ فواد ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 9 تو 11 ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی مناسب الفاظ میں اسے صبح والے واقعے اور اپنی اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ دونوں کنگن اپنی جیب میں سے برآمد کر کے اسے دکھائے۔ وہ ان کنگنوں کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اضطراری لہجے میں بولا یہ کنگن تو میری گھر والی نے مسرتی کو خرید کر دیے تھے، جن میں سے ایک اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور دوسرا کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کو تحفے میں دیا تھا۔ ان دونوں کڑیوں میں بڑی گہری دوستی ہے، لیکن مجھے یقین ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا مجھے یقین ہے کہ آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے وہ میری مسرتی نہیں ہوگی۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے خوشی محمد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ متذبذب انداز میں گویا ہوا، اس لیے کہ ابھی 4 دن پہلے تو وہ یہاں سے بھلی چنگی گئی ہے۔ مجھے پوری امید ہے میری مسرتی ادھر ٹانڈا میں خیریت سے ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے بے اختیار کہا۔ پھر اس سے پوچھا کیا یہ بات درست ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی تھی؟ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کی شادی کو 2 سوا 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرے سوال کا جواب بھی اس بات میں دیا اور بتایا جناب کو 1 ہفتہ پہلے وہ اپنے خاوند انور کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ انور اسے اقبال نگر میں چھوڑ کر اسی دن واپس ٹانڈا چلا گیا تھا۔ مسرتی 3 دن ہمارے پاس رہی، پھر 4 دن پہلے انور اسے اپنے ساتھ ٹانڈا لے کر چلا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں صحیح سلامت ہوگی۔ آخری جملہ اس نے بڑے اعتماد سے ادا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ وہ اپنے اندر کسی گہری کشمکش میں مبتلا تھا۔ خوشی محمد تم نے بتایا کہ 4 دن پہلے تمہاری بیٹی اقبال نگر سے موزہ ٹانڈا روانہ ہو گئی تھی، کیا اس کے بعد ٹانڈا کی طرف سے ان میاں بیوی کی خیریت کی کوئی اطلاع موصول ہوئی؟ نہیں۔ اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور کہنے لگا اقبال نگر سے ٹانڈا اور ٹانڈا سے اقبال نگر اکثر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس طرح یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں خوشی غمی کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ پچھلے 4 دنوں میں ایسی کوئی اطلاع ادھر سے ادھر نہیں آئی۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوتی تو یقیناً یہ بات ابھی تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا آپ جس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں اس نے مجھے بڑی پریشانی میں ڈال دی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کل صبح تڑکے میں ٹانڈا روانہ ہو جاؤں اور مسرتی کی خیر خیریت معلوم کر کے آ جاؤں۔ میں نے صبح نہیں اسی وقت خوشی محمد، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اصراری لہجے میں کہا تم فی الفور ٹانڈا جاؤ اور وہاں کے حالات کی خبر لے کر آؤ۔ میں کل صبح تم اپنے سامنے تھانے میں دیکھنا چاہتا ہوں، مکمل رپورٹ کے ساتھ، کیا سمجھے؟ وہ سر کو کچھ اس انداز میں حرکت دینے لگا جیسے بتانا چاہ رہا ہوں جی میں بڑی اچھی طرح سمجھ گیا آپ کی بات تھانے دار صاحب۔ 7 مئی کی صبح بڑی سنسنی خیز تھی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچوں گا تو خوشی محمد سے ضرور ملاقات ہوگی۔ میری یہ توقع پوری تو ہو گئی، مگر بڑے ہی ہنگامہ خیز انداز میں۔ خوشی محمد تھانے کے برآمدے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی جمیلہ اور داماد انور بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان تینوں کے چہرے بری طرح اترے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں میرے پاس بھیج دے۔ میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تو وہ تینوں میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے اپنی میز کے آگے پیچھے کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں۔ خوشی محمد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھانے دار صاحب بیٹھنے کو چھوڑیں، آپ ہمیں فوراً اسپتال لے چلیں۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ ادھر ٹانڈا میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور یہ بھی توقع تھی کہ اس گڑبڑ کا تعلق یقیناً مسرت شبی عرف مسرتی سے ہوگا۔ اب خوشی محمد کے لہجے نے میرے اس اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا خوشی محمد میں تمہیں اسپتال لے چلتا ہوں، پہلے ٹانڈا کے بارے میں رپورٹ تو دو۔ خوشی محمد کی بجائے انور نے دکھی لہجے میں بتایا میری بیوی مسرتی گھر سے غائب ہے جی، آپ ہمیں اس لڑکی کی لاش دکھائیں تاکہ… بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز کی شکستگی سے اندازہ ہوتا تھا اس سے آگے بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ میرے ساتھ صرف انور اور خوشی محمد اسپتال جائیں گے۔ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد اسپتال میں جو کوحرام بپا ہوا اس کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ ایک جملے میں صرف یہ جان لیں کہ اب وہ نامعلوم نہیں رہی تھی۔ میں نے احتیاطاً ان سسر داماد کو اس لڑکی کا محض چہرہ دکھا دیا تھا، اور چہرے کی ایک مختصر سی جھلک دیکھتے ہی باپ نے بیٹی کو اور شوہر نے اپنی بیوی کو فوراً پہچان لیا تھا۔ وہ ستم نصیب بدبخت لڑکی کوئی اور نہیں، مسرت جبیں عرف مسرتی ہی تھی۔ اس شناخت کے بعد گویا وہ کیس لگ بھگ آدھا حل ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس کے قاتل کو تلاش کرنا تھا۔
میں نے پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو واپس رکھوایا اور ان دونوں کو لے کر اسپتال کی انتظار گاہ کی طرف آ گیا۔ خوشی محمد کی حالت بہت خراب تھی۔ جوان اور نو بیاہتا بیٹی کی المناک موت کا غم بہت کو سنبھالنے کی کوشش میں بکھر رہا تھا۔ انور کی کیفیت تو اپنے سسر سے بھی زیادہ مخدوش تھی۔ وہ مسرتی کو پکار پکار کر باقاعدہ ہوزاری کرا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا؟ 2 ماہ کوئی وقت ہوتا ہے بھلا؟ وہ تو ابھی خوشی اور مسرتوں کے مفہوم کو بھی اچھی طرح سمجھ نہیں پائے ہوں گے کہ ان میں ابدی جدائی کی دیوار اٹھ گئی تھی۔ انور پر ایک جنون سا سوار تھا۔ اس نے ہیجانی انداز میں اسپتال کی پتھریلی دیواروں سے سر ٹکرانے کی کوشش بھی کی تھی، تاہم اسپتال کے عملے نے اسے فوراً قابو کر کے اس خود اذیتی سے روک دیا تھا۔ میری ہدایت پر ایک ڈیوٹی ڈاکٹر کو بلا کر انور کو مسکن انجیکشن دے دیا گیا۔ اسے فوری طور پر کنٹرول کرنے کا اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا تھا۔ میں اسپتال کے نگران اعلیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اسے لڑکی کے پوسٹ مارٹم اور اس کی رپورٹ کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ میں جب انور اور خوشی محمد کے ساتھ اسپتال کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بھی اپنے ہمراہ کر لیا تھا۔ اس کانسٹیبل کو میں نے اسپتال ہی میں تعینات کر دیا تاکہ وہ انور وغیرہ کی دیکھ بھال کرتا رہے اور جب لاش کو فارغ کیا جائے تو اسے لے کر سیدھا موزہ نوشاہی چلائے۔ ڈاکٹر سے میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ انور کو جو سکون آور انجیکشن دیا گیا تھا اس کا اثر 3-4 گھنٹے بعد زائل ہو جائے گا۔ وہ ایک بہت ہی مائلڈ انجیکشن تھا۔ اس کا مطلب تھا 3-4 گھنٹے کے بعد انور کو ہوش میں آ جانا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سمیت انور اور خوشی محمد کو سرکاری اسپتال میں چھوڑ کر خود تھانے آ گیا۔ مسرتی کی ماں جمیلہ ابھی تک تھانے ہی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جاتی بھی کہاں؟ وہ خوشی محمد کے ساتھ اقبال نگر سے موزہ نوشاہی پہنچی تھی۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو اس نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ماں کا دل بڑا حساس ہوتا ہے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ نہایت ہی مختصر الفاظ میں جمیلہ کو اس کی بیٹی کے ساتھ پیش آنے والے ہولناک واقعے سے آگاہ کر دیا۔ یہ کام اگرچہ بہت ہی مشکل تھا، کسی ماں کو اس کی جوان اولاد کی موت کی خبر دینا بڑا دل گردے حوصلے کا کام ہوتا ہے، تاہم میں اس کٹھن مرحلے سے جیسے تیسے گزر ہی گیا۔ جمیلہ کا اصرار تھا کہ اسے بھی اسپتال پہنچایا جائے۔ ایسے موقع پر وہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہے گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دوپہر کے بعد وہ لوگ بھی ادھر ہی آ جائیں گے، لیکن میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر اس کی ضد سے مجبور ہو کر میں نے اسے بھی اسپتال بھجوا دیا۔ میرے نزدیک یہ سیدھی سادی قتل کی ایک واردات تھی۔ انور اسپتال سے واپس آ جاتا تو میں اس سے مسرتی کے موت کے بارے میں کچھ پوچھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ خوشی محمد اور اس کی بیوی جمیلہ واپس آ گئے ہیں۔ میں نے اطلاع لانے والے کانسٹیبل سے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں ادھر برآمدے میں بٹھاؤ اور روٹی پانی کا پوچھو، میں تھوڑی دیر بعد انہیں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ کانسٹیبل یس سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میں کھانا کھاتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے داماد کے بغیر ہی واپس کیوں آ گئے۔ جمیلہ بڑی ضد کر کے یہاں سے اسپتال کی طرف گئی تھی، اور جب میں صبح اسپتال سے واپس آ رہا تھا تو میں نے خوشی محمد کو بھی چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ مسرتی کی لاش کے ساتھ ہی واپس آئے گا، اور وہ دونوں یہاں تھانے میں موجود تھے۔ میں نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کے بارے میں پوچھوایا تو پتہ چلا وہ بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ان کا عین فطری رد عمل تھا۔ ان پر جتنی بڑی قیامت گزر گئی تھی اس میں نیند اور بھوک پیاس کا اٹھ جانا لازمی بات تھی۔ میں نے انہیں فوراً اپنے گھر میں بلا لیا اور پوچھا آپ لوگوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ باجی ذرا بھی بھوک نہیں ہے، خوشی محمد نے کہا۔ جمیلہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی کھانا کیسے ہمارے حلق سے اتر سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ ہماری اکو ایک بیٹی تھی، کتنے چاؤ اور ارمانوں سے اسے بیاہا تھا، پتہ نہیں کس نامراد کی نظر اسے کھا گئی۔ اس کا گلا رند گیا۔ میں رات خوشی محمد پر یہ واضح کر چکا تھا کہ مجھے نہر کے پل کے نزدیک سے جس نامعلوم دوشیزہ کی لاش ملی ہے اسے باقاعدہ قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ اسی تناظر میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں ان سے کہا مجھے آپ کی جوان بیٹی کی موت کا بڑا دکھ ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد میں اس کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دوں گا۔ اس سے کیا میری مسرتی واپس آ جائے گی؟ جمیلہ نے کچھ اس انداز سے سوال کیا جیسے اس کی بیٹی کے ضیاع میں میرا کوئی ہاتھ ہو۔ خوشی محمد نے نمناک لہجے میں کہا تھانے دار اب ہمیں کس بات کی فکر کرنا ہے؟ جب ہماری مسرتی ہی نہیں رہی تو اس کے قاتل کو گرفتار کرنے سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں میاں بیوی نے کم و بیش ایک جیسی بات کی تھی، لیکن میں ان کے زخمی استفسارات کے جواب میں یہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا تھا کہ کسی قاتل کو گرفتار کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جس جذباتی صدمے سے گزر رہے تھے اس میں انہیں بہلانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت انہیں ہمدردی اور دلاسے کی ضرورت تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تم دونوں کے داماد کا کیا حال ہے؟ وہ ٹھیک ہے جناب، خوشی محمد نے جواب دیا، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا۔ جمیلہ نے کہا اس بیچارے کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، اب اسے کیا ہوش آئے گا؟
آپ لوگ انور کے ہوش میں آنے کے سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ نیند آور انجیکشن کے زیر اثر ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ نارمل ہو جائے گا۔ بیوی کی لاش کا چہرہ دیکھ کر وہ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر اسے شانت کرنے کے لیے انجیکشن نہ دیا جاتا تو وہ خود کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نے بیوی کی موت کا بڑا گہرا اثر لیا ہے۔ انور مسرتی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جمیلہ نے حلامے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو صرف تسلیاں دلاسے ہی رہ گئے ہیں۔ میں نے جمیلہ کی بہتری کی خاطر ایک کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، تم انہیں برآمدے کے کسی بینچ پر بٹھا دو اور اگر لٹا دو تو زیادہ اچھا ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آرام تو اب قبر میں ہی اتر کر ملے گا تھانے دار صاحب، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ خوشی محمد نے کہا، دراصل ہم آپ سے اجازت لینے آئے تھے، ادھر اقبال نگر میں ہم اپنے بیٹے کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے اڑوس پڑوس والے اس کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ اتنا بھی بچہ نہیں کہ اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو سکے۔ پورے اقبال نگر میں اس واقعے کی خبر پھیل چکی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ اسپتال میں انور موجود ہے، اب مسرتی کی لاش کو اسی کے ہاتھ اقبال نگر بھیج دینا جناب۔ مجھے گھر جا کر مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ مسرتی کی تدفین کے سلسلے میں ضروری بندوبست کرنے کا ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے آپ لوگ اقبال نگر جا سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے بعد۔ انہوں نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا۔ خوشی محمد نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، 10 منٹ کے بعد کیوں جناب؟ وہ اس لیے کہ اگر 10 منٹ تک تمہاری بیوی باہر کسی چوبی بینچ پر لیٹ کر آرام کر لے گی تو اقبال نگر تک کا سفر کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کی حالت مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی اور انہی 10 منٹ میں تم سے چند ضروری باتیں بھی کر لوں گا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ خوشی محمد کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے سوالات کو میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ میں چند لمحات تک اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر نہایت ہی سنجیدہ انداز میں کہا، خوشی محمد، یہ بات میں نے تمہیں کل شام بھی بتائی تھی کہ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا، اور اتنی سمجھ تو تم میں ہے کہ کوئی کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتا۔ مجھے جلد از جلد مسرت جبی کے قاتل تک پہنچنا ہے اور اس سلسلے میں تم میری رہنمائی کرو گے۔ میں آپ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں تھاندار صاحب؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، خوشی محمد، انور کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی ہے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کارروائی ان دونوں میں سے کسی ایک کے دشمن کی ہو سکتی ہے۔ تم بتاؤ ادھر ٹانڈا میں انور کی کس سے دشمنی ہے؟ انور تو بہت ہی اچھا انسان ہے جناب، خوشی محمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کی تو سب سے دوستی ہے، دشمنی کسی سے نہیں۔ میں یہ نہیں مان سکتا خوشی محمد، میں نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں کوئی ایک آدھ دشمن بھی موجود رہتا ہے۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے دشمنوں کا تو بخوبی علم ہوگا نا، ممکن ہے اس دشمنی کا اثر تمہاری بیٹی پر پڑا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ پورے تیاقن سے بولا۔ میں نے ایک اور امکانی سوال کیا، مسرتی کی شادی پر کوئی تم سے ناراض تو نہیں تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمودار ہوتے دیکھے تو جلدی سے وضاحت کر دی، خوشی محمد، دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں اقبال نگر میں کوئی اس بات پر ناخوش تو نہیں تھا کہ مسرتی کی شادی انور سے کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ پورے گاؤں نے مسرتی کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، ہر کوئی بہت خوش تھا، سب مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے پر پوچھا، اور ادھر ٹانڈا کی کیا صورتحال تھی؟ کیا وہاں بھی سب لوگ انور کی مسرتی سے شادی پر خوش تھے؟ میں وہاں کے ایک بندے کے دل کا حال تو نہیں جانتا تھانے دار صاحب، خوشی محمد نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، لیکن ایسی کوئی ناپسندیدگی دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی۔ میں نے زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا، تم کل رات ٹانڈا پہنچے تو وہاں کی کیا صورتحال تھی؟ جب میں وہاں پہنچا تو انور گھر سے نکلنے ہی والا تھا، خوشی محمد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ میں نے پوچھا، تم رات کو کہاں جا رہے ہو؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا کہ وہ اقبال نگر ہی آ رہا تھا۔ میں آپ کی زبان سے ایک بری خبر سننے کے بعد گھر سے نکلا تھا۔ جب انور کے انداز میں بھی گڑبڑ محسوس ہوئی تو میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، خیریت تو ہے نا انور، تم اس افراتفری میں کیوں ہو؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھے بتایا کہ وہ صبح مسرتی کو صحیح سلامت گھر میں چھوڑ کر چک 34 گیا تھا۔ جب شام میں وہ واپس ٹانڈا پہنچا تو مسرتی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس نے اڑوس پڑوس حتیٰ کہ گاؤں کے ایک بندے سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ لیا، لیکن کسی کو مسرتی کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ٹانڈا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہ مشکل 20-25 گھر ہوں گے۔ اس تلاش و جستجو میں انور کو مسرتی تو کہیں نہیں ملی، مگر پورے گاؤں کو اس بات کی خبر ہوگی کہ انور کی گھر والی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ اس صورتحال نے انور کو اور بھی پریشان کر دیا، ہر کوئی اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا، انور تمہاری نئی نویلی بیوی کہاں چلی گئی؟ جب نکیلے اور چھپتے ہوئے سوالات کا یہ سلسلہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے اقبال نگر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا،
وہ گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے اقبال نگر اور موزہ نوشاہی کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے ٹانڈا کے تازہ ترین اور پریشان کن حالات کی خبر دی۔ پھر ہم پہلی فرصت میں اقبال نگر آ گئے۔ رات اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ کے پاس نوشاہی اس وقت نہ آ سکے۔ رات کے باقی حصے ہم نے ہر دل دکھانے والے زاویے پر بات چیت کی اور صبح کی اذان کے بعد ہم گھر سے نکل آئے۔ ابھی سورج طلوع ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ہم نوشاہی پہنچ گئے۔ خوشی محمد نے طویل وضاحتی بیان ختم کیا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے حالات کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ باتیں اسے انور کی زبانی پتہ چلی تھیں۔ ٹانڈا میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے انور کا ایک بھرپور انٹرویو بہت ضروری تھا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ ہوش میں آ جاتا۔ میں نے خوشی محمد سے 2-4 ضمنی سوالات کیے اور ان میاں بیوی کو اقبال نگر جانے کی اجازت دے دی۔ انہیں تھانے سے نکلے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا کہ انور وہاں پہنچ گیا۔ اسے فوراً میرے پاس کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، انور اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں جی، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ اب برداشت تو کرنا ہی ہوگا نا؟ وہ صبح کی بنسبت بڑی حد تک سنبھلا ہوا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا اس نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت جلد حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ بعض لوگ واقعی ایسے مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں جنہیں ہنگامی حالات سے باہر نکلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی صدمے سے سنبھلنے کے لیے ایک عمر بھی ناکافی ہوتی ہے۔ تم تو ادھر اسپتال میں تھے؟ میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ اسپتال کا عملہ اچھا نہیں ہے، وہ قدرے برہمی سے بولا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے ان سے کہا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بولا، لیکن انہوں نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں آپ کا سپاہی بھی موجود تھا۔ میں نے منت کر کے اسے سفارش کرانے کی کوشش کی مگر انہوں نے ایک نہیں سنی، صرف اتنا کہتے ہوئے بات ختم کر دی، یہ ناممکن ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تو کوئی اصول نہ ہوا جی، میں مسرتی کا خاوند ہوں، اس کا محرم ہوں، وہ مجھے ہی اس سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ تنگ آ کر میں نے پوچھ لیا، وہ پوسٹ مارٹم شدہ لاش کب دیں گے؟ انہوں نے بڑی رکھائی سے جواب دیا، یہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے، تم تھانے سے لاش وصول کر لینا۔ میں نے ہر کر یہی فیصلہ کیا کہ جب وہ میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر اسپتال میں پہرا لگا کر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ تھانے چل کر خوشی محمد اور جمیلہ چاچی کا دکھی بٹاتا ہوں، لیکن وہ دونوں مجھے یہاں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ بات ختم کرتے ہی سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ دیکھو انور، اسپتال والوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے تمہیں کسی بری سلوک سے گزارا ہے۔ انہوں نے وہی کیا جو ان کا فرض بنتا تھا، اور جہاں تک خوشی محمد اور جمیلہ کا تعلق ہے تو وہ دونوں مجھ سے اجازت لے کر اقبال نگر گئے ہیں۔ جب مسرتی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے آ جائے گی تو میں لاش کی وصولی کے لیے انہیں یہاں بلوا لوں گا۔ وہ یکلخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے استفسار کیا، کیا ہوا انور؟ کچھ نہیں، وہ بددلی سے بولا، میں بھی اقبال نگر ہی جا رہا ہوں۔ جب چاچا خوشی محمد اور چاچی جمیلہ نہیں ہے تو میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ اس کا یہ فوری رد عمل ٹھٹکا دینے والا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں ضرور اس پر جرا کرتا، لیکن اسے پیش آنے والے سانحے سے بخوبی آگاہ تھا، اور اسپتال میں اس پر طاری ہونے والی جنونی کیفیت کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ بیوی کی ابدی جدائی نے اس کے ذہن کی روح کو بری طرح متاثر کیا تھا، لہٰذا میں نے اسے الاؤنس دیتے ہوئے ہاتھ کھولا رکھا اور کہا، انور، تمہیں اقبال نگر جانے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ تو اچھا ہوگا۔ میرے لہجے میں شامل سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس نے لمحے بھر کو کوئی سوچا، پھر جس میکانکی انداز میں وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا ویسے ہی وہ ایک جھٹکے سے بیٹھ بھی گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، انور، میری تجربے کار اور جہاں دیدہ آنکھیں کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی کو کسی نے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، تمہارا ایسا سنگ دل اور شفاق دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے مستفسر ہوا۔ آپ کس بنا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مسرتی کو قتل کیا گیا ہے؟ یہ بات آپ نے پہلے بھی کی ہے۔ میں نے کہا، میں نے مسرتی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانے سے پہلے اپنی تجربے کار آنکھوں کے سامنے سے گزارا تھا۔ میں نے اس معائنے میں مسرتی کی گردن پر بڑے واضح انداز میں چند ایسے نشانات بنے دیکھے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ تم دیکھ لینا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے تجرباتی تجزیے کی تصدیق کر دے گی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے یقین دہانی کرانے والے انداز میں کہا، اب تم میرے سوال کا جواب دو، یہ کارنامہ تمہارے کس دشمن کا ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، جناب، میرا ایسا تو کوئی دشمن نہیں ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ اس انداز میں ادھر ادھر نگاہ گھمانے لگا جیسے اسے جانے کی جلدی ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، انور، یہی سوال میں نے تمہارے سسر خوشی محمد سے بھی پوچھا تھا، اس کا جواب بھی تم سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ تو تم بھی مانو گے کہ کوئی خواہ مخواہ کسی کو قتل نہیں کرتا۔ تمہاری بیوی کو جس نے بھی موت سے ہمکنار کیا ہے وہ یا تو تمہارا دشمن ہے یا پھر خوشی محمد کا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے بتایا نا جی، وہ پریشان کن انداز میں بولا، میں ایسے کسی دشمن سے واقف نہیں ہوں جو اس حد تک جا سکتا ہو، اور جہاں تک چاچا خوشی محمد کا تعلق ہے
وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، ایک اچٹتی سی نگاہ کمرے کے دروازے پر ڈالی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، چاچا خوشی محمد بھی ایک سیدھا سادہ اور شریف آدمی ہے۔ میں نے آج تک اسے کسی شخص سے لڑائی جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ کوئی اس کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بائستگی کہا، انور، اس نوعیت کے خیالات اور جذبات کا اظہار خوشی محمد نے تمہارے لیے کیا ہے۔ لگتا ہے تم دماد سسر میں بڑی محبت اور ہم آہنگی ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار صاحب۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، واقعی چاچا خوشی محمد بڑا خیال رکھتا ہے۔ وہ میرا سگا چاچا تو نہیں، لیکن سگوں سے کئی بڑھ کر ہے۔ میں اسے اپنا بزرگ مانتا ہوں اور اپنے باپ کی طرح اس کا احترام کرتا ہوں۔ پھر اس نے مناسب الفاظ میں مجھے بتایا کہ وہ والدین ایسی نعمت سے محروم تھا۔ خوشی محمد نے اس کے لیے کبھی اپنی شفقت کم نہیں ہونے دی۔ بہت سے لوگوں نے اسے منع کیا تھا کہ مسرتی کی شادی مجھ سے نہ کرے، لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی اور یہ شادی ہو گئی۔ اتنا اچھا سلوک تو اپنے سگے بھی نہیں کرتے۔ اس کی ایک بات نے مجھے چونکا دیا اور میں ذہن میں ابھرنے والے سوال کو اس کے سامنے لائے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تم نے کیا بتایا کہ بہت سے لوگوں نے اس شادی کی مخالفت کی تھی؟ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کہ مسرتی کو قتل کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی طے تھا کہ ایسا کام یا تو انور کا کوئی دشمن کر سکتا تھا یا مسرتی کا، اور یا پھر ان دونوں کی شادی کا کوئی دشمن۔ ابھی انور نے کچھ اس انداز کی بات کی تھی کہ میرا چونک جانا لازم ہو گیا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، وہ تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میں کوارا نہیں تھا۔ چند سال قبل میری شادی ہوئی تھی جو کسی بھی وجہ سے ناکامیاب ہو گئی۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر لوگ خوشی محمد کو مشورے دے رہے تھے کہ مسرتی کو ایک سے ایک رشتہ مل جائے گا، وہ مجھ سے کیوں اس کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اسی مخالفت کی بات کی ہے، آپ اسے دشمنی وغیرہ نہ سمجھیں۔ تھانے دار صاحب، ویسے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسرتی کو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا تھا۔ یہ تو چاچا خوشی محمد کی محبت اور مہربانی ہے کہ اس نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن میں ہی بدقسمت ہوں کہ مسرتی کا پائیدار ثابت نہیں ہوا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بڑے اضطراری انداز میں کھول بند کرنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دوبارہ اس پر وہی جنونی کیفیت طاری ہونے والی ہے۔ ذہن میں خیال تو یہ آیا کہ میں سوالات کے سلسلے کو موقوف کر کے اسے جانے دوں، لیکن پھر ایک دوسرے پیشہ ورانہ خیال نے پہلے خیال کا سر کچل دیا۔ ابھی انور سے بہت کچھ پوچھنا باقی تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں قاتل تک رہنمائی کرنے والے راستے پر قدم رکھنے ہی والا ہوں، یہاں سے واپس پلٹنا درست نہیں تھا۔ ابھی انور سے بہت کچھ پوچھنا باقی تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں قاتل تک رہنمائی کرنے والے راستے پر قدم رکھنے ہی والا ہوں، یہاں سے واپس پلٹنا درست نہیں تھا۔ میں چند لمحات تک بڑی گہری نظر سے انور کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ جب مجھے ایسا لگا کہ وہ جنونی کیفیت کی جانب بڑھنے کی بجائے نارمل ہو رہا ہے تو میں نے ملائم لہجے میں اس سے پوچھا، انور، تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ شادی سے پہلے بھی تمہارا خوشی محمد کے گھر آنا جانا تھا۔ تم لوگوں کے بڑے گہرے تعلقات تھے، وہ تمہارے بارے میں اور تم ان کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی واقف تھے۔ تمہاری ہی زبانی مجھے پتا چلا ہے کہ مسرتی کے لیے ایک سے ایک رشتہ موجود تھا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ اب بالکل نارمل ہو چکا تھا، لہٰذا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے پوچھا، انور، ذرا سوچ کر بتاؤ، مسرتی کے لیے کسی اور کا رشتہ بھی آیا تھا جو خوشی محمد نے منظور نہ کیا ہو؟ اس سلسلے میں مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، وہ سوچنے والے انداز میں بولا، لیکن سنا ہے مشتاق مسرتی سے شادی کرنے کا خواہشمند تھا۔ اس نے باقاعدہ رشتہ بھی بھیجا یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے تجسس کو قدرے اور ہوا ملی۔ میں نے پوچھا، یہ مشتاق کون ہے؟ دراصل مجھے کسی بھی ایسے شخص کی تلاش تھی جس کی مسرتی یا انور سے کوئی عداوت ثابت ہوتی ہو۔ اس نقطے تک پہنچے بغیر میں مسرتی کے قاتل کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا، اور جب تک قاتل ہتھے نہ چڑھ جاتا یہ کیس حل نہیں ہو سکتا تھا۔ انور نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، مشتاق ادھر اقبال نگر ہی کا رہنے والا، سنا ہے اس کا باپ طفیل احمد زمیندارہ کرتا ہے۔ یہ لوگ ہاتھ سے آسودہ حال اور کھاتے پیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں خوشی محمد اور اس کے گھر کی حالت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس نے اگر ایک خوشحال زمیندار کے بیٹے کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ میں نے انور سے پوچھ لیا، کیا طفیل احمد کے بیٹے میں کوئی بڑا عیب تھا جو خوشی محمد نے رشتے سے صاف انکار کر دیا؟ میرا مطلب ہے کیا مشتاق لولا لنگڑا تھا یا گونگا بہرا؟ اس میں کوئی جسمانی عیب تو نہیں تھا جناب، انور نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بتایا، لیکن سننے میں آیا ہے کہ اس کا کردار تسلی بخش نہیں تھا۔ وہ ایک بگڑا ہوا اور آوارہ آدمی ہے۔ اس کی حرکتوں کو دیکھتے ہی خوشی محمد نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر مشتاق کے ایسے کرتوت ہیں تو خوشی محمد نے اسے اپنا داماد نہ بنانے کا فیصلہ کر کے بڑی عقلمندی کا ثبوت دیا تھا۔ انور نے میری بات سنی اور ایک مرتبہ پھر اس انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے جانے کی بہت جلدی ہو۔ میں نے اپنے ذہن میں مشتاق کے نام پر ایک سرخ دائرہ لگایا اور انور سے سوال کیا، مجھے تمہارے چچا سسر نے بتایا ہے کہ کل صبح تم اپنی بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر چک 34 چلے گئے تھے اور شام کو جب واپس آئے تو مسرتی گھر میں موجود نہیں تھی۔
اس کے بعد ہی تم اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ کیا تمہارے گھر میں کوئی اور نہیں رہتا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، والدین کے انتقال کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے تو میں بالکل اکیلا ہی تھا، شادی کے بعد مسرتی میری زندگی میں آ گئی، ہم دونوں کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا تھا اور اب پھر مجھے تنہا ہی رہنا ہوگا۔ آخری جملہ اس نے گلگیر آواز میں ادا کیا تھا۔ میں نے پوچھا، انور آج 7 تاریخ ہے، پچھلے دن 6 مئی تھی، تم کل کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ میں کل ناشتہ وغیرہ کر کے ہی گھر سے روانہ ہوا تھا، اس نے بتایا، اور مسرتی سے کہا تھا کہ شام سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا یہ مناسب نہیں، میں وہاں اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، اگر اکیلے گھر میں تمہیں ڈر محسوس ہو رہا ہے تو تمہیں اقبال نگر چھوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ وہ بولی، ڈر والی کوئی بات نہیں، میں ابھی 4 دن پہلے ہی تو اقبال نگر سے واپس آئی ہوں، اتنی جلدی جلدی مائکے جانا اچھا نہیں لگتا، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں رہ لوں گی۔ اور میں بے فکر ہو کر چلا گیا تھا۔ جملہ نامکمل چھوڑ کر وہ گمبھیر انداز میں خاموش ہو گیا، اس کے چہرے سے افسردگی ٹپکتی تھی۔ میں نے صرف سار کیا، تم کون سے چک 34 گئے تھے؟ میری معلومات کے مطابق اس ضلع میں 2 چک 34 تھے۔ انور نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں چک 34 شمالی گیا تھا۔ وہاں تم اپنے کس دوست سے ملنے گئے تھے؟ میرے دوست کا نام چودھری صغیر گھمن ہے۔ کیا یہ صغیر گھمن اس بات کی گواہی دے گا کہ تم 6 مئی کو اس سے ملنے چک 34 شمالی گئے تھے، جو موزہ ٹانڈا سے 10 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے؟ کیوں نہیں گواہی دے گا جناب؟ وہ متملانہ انداز میں بولا، صغیر گھمن میرا دوست ہے اور میں واقعی اس سے ملنے گیا تھا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجھ سے پوچھا، آپ مجھ سے اس قسم کے بے اعتباری والے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں جناب؟ بات اعتبار اور بے اعتباری کی نہیں ہے انور، شاید تمہیں معلوم نہیں، پولیس کی تفتیشی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، میں تو سیدھا سیدھا تمہاری بیوی کے قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے ہر شخص کو ہر زاویے سے گھس کر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس کا ہاتھ تھام کر میں قاتل کی گردن تک پہنچ سکوں۔ میرے ان تفتیشی سوالات سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تمہارا اقبال بھی باقی نہیں ہوگا۔ تم دیکھ لینا، میں مشتاق اور صغیر گھمن سے بھی اسی قسم کے سوالات کروں گا اور ہر اس شخص سے بھی جو میری تفتیش کے راستے میں آئے گا۔ وہ یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اسے پوچھا، تم نے چک 34 تک جانے کے لیے سواری کون سی استعمال کی تھی؟ میں اپنے مشکی گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں گیا تھا۔ مزید چند سوالات کے بعد میں نے انور کی جان چھوڑ دی۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے اجازت طلب لہجے میں مجھ سے پوچھا، اب تو میں جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، اقبال نگر میں موجود رہنا، جیسے ہی تھانے سے کوئی پیغام پہنچے اپنے ساس سسر کے ساتھ تم بھی ساتھ آ جانا۔ پیغام؟ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا پیغام سے میری مراد ہے کوئی اہم اطلاع، مسرتی کی لاش جیسے ہی اسپتال سے یہاں آئے گی میں تم لوگوں کو مطلع کر دوں گا، تم لاش وصول کرنے کے لیے میرے پاس آ جانا۔ بات سمجھ میں بیٹھ جانے کے بعد وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بڑی شدت سے میرا شکریہ ادا کرنے لگا، پھر مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ وہ میرے کمرے سے کچھ اس تیزی سے نکلا تھا جیسے برسوں کے قیدی کو یکایک رہا کر دیا گیا ہو۔ میں نے اپنی سوچ کو دوبارہ مقتولہ مسرتی پر مرکوز کر دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ گویا ایٹم بم کا دھماکہ تھا۔ 8 مئی کی صبح میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اسپتال سے مسرتی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ میں نے کانسٹیبل کو فوراً اقبال نگر روانہ کر دیا تاکہ وہ مقتولہ کے والدین اور شوہر کو لاش کی آمد کی اطلاع دے دے۔ اس کے بعد میں رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ میں سطر سطر جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرے ذہن میں گویا پھل جڑیاں سی چھوٹنے لگیں، تاہم ان پھل جڑیوں میں بارودی دھماکوں ایسی وحشتناک گونج شامل تھی۔ اس سنسنی خیز رپورٹ کے مطابق مقتولہ دوشیزہ مسرت جبین عرف مسرتی کی موت 5 مئی کو رات کے ابتدائی حصے میں واقع ہوئی تھی۔ موت کے وقت کا تعین رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں درج تھا کہ مقتولہ کو حالت نیند میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ موت کے سبب کے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا کہ مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا۔ پوسٹ مارٹم کی یہ رپورٹ میرے اندازوں کی ترجمانی کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو قیامت خیز انکشاف کیا گیا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ مسرتی 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے اس سطر کو کوئی 10 بار پڑھا، لیکن اس کے معنی اور مفہوم میں کوئی فرق واضح نہ ہوا۔ یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ہندسے کو تحریر کرتے ہوئے کوئی سہو ہو گیا ہو۔ جہاں 3 کا ہندسہ درج تھا وہیں بریکٹ میں باقاعدہ 3 کی سپیلنگ بھی موجود تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ رپورٹ تیار کرنے والے سے کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، مقتولہ واقعی 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میرا ذہن اس ہولناک انکشاف پر گھوم کر رہ گیا تھا۔ مصدقہ معلومات و اطلاعات کے مطابق مقتولہ کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی تھی، پھر یہ کیوں کر ممکن تھا؟ یہ کیوں کر ایک ایسا خطرناک سوال تھا جو سوچ کر زہر آلود کرتا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ یہ خیالات کی ان تاریک گلیوں میں دوڑاتا تھا جہاں قدم قدم پر شرم سے نگاہ جھک جاتی ہو۔ انسان آگے بڑھنے کی بجائے سچے دل سے یہ دعا مانگنے لگے کہ زمین شک ہو جائے اور وہ زمین اوڑھ کر اپنا چہرہ لوگوں کی گھورتی چھید ڈالتی نگاہوں سے چھپا لے۔
یہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جب انسان زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن نے فوراً ایک فیصلہ کر لیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ غلطی تو مسرتی سے ہوئی تھی۔ اس فیصلے پر پہنچتے ہی میرے ذہن میں مقتولہ کے شوہر انور کا نام گھومنے لگا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ابھر کر سامنے آتا تھا کہ انور نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ جب کوئی شخص غلط بیانی کرتا ہے، دروغگوئی سے کام لیتا ہے، تو اس کے پیش نظر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اپنے جھوٹ سے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور عام طور پر یہ فائدہ کسی نقصان سے بچنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انور کو اس دروغگوئی سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، یا اس نے کس ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میرے ذہن نے فوراً سے بیشتر اس سوال کا جواب پیش کر دیا، اور وہ جواب بڑا تہلکہ خیز تھا۔ میرے اندازے کے مطابق انور کسی ایسے جرم میں ملوث تھا جس کا مقتولہ مسرتی سے گہرا تعلق تھا۔ خوشی محمد اقبال نگر سے اپنی بیٹی کی لاش وصول کرنے آیا تو اس کے ساتھ گاؤں کے 2-3 اور افراد بھی شامل تھے، لیکن میری متلاشی نگاہ جس چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں خوشی محمد سے پوچھ لیا، خوشی محمد تمہارا داماد نظر نہیں آ رہا؟ وہ جی آج صبح ٹانڈا گیا ہے، خوشی محمد نے جواب دیا۔ وہ ٹانڈا کیوں چلا گیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے تاکید بھی کی تھی کہ وہ اقبال نگر چھوڑ کر کہیں نہیں جائے، اور اپنی بیوی کی لاش وصول کرنے کے لیے تمہارے ساتھ تھانے آئے۔ خوشی محمد نے تھکے ہارے لہجے میں جواب دیا، وہ بات یہ ہے جناب کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ کل ہمیں لاش مل جائے گی۔ میں نے تو کل یہاں سے جاتے ہی قبرستان میں مسرتی کے لیے قبر۔ اسے بولنے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا، پھر بڑی زخمی نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کی مجبوری اور معذوری کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ جب کل رات تک بھی آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو انور کہنے لگا وہ صبح ہی صبح ٹانڈا چلا جائے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اس اندھوناک واقعے کی خبر کی جا سکے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج دوپہر تک واپس آ جائے گا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور کسی طرح کی جرح بحث نہیں کی۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی مکمل کر کے مقتولہ مسرتی کی لاش خوشی محمد کے حوالے کر دی۔ پھر جب وہ تھانے سے جانے لگا تو میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے اسے صرف اتنا بتایا، خوشی محمد میرا یہ شخص سچ ثابت ہو گیا کہ تمہاری بیٹی کو باقاعدہ قتل کر کے نہر میں پھینکا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسرتی کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ وہ جذبات سے لبریز کپکپاتی آواز میں بولا، کون ہے وہ مردود جس نے میری پیاری بیٹی کو موت کے حوالے کیا؟ اس صفاق کو، بے رحم شخص کو میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈھونڈ نکالوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں بڑی شدت سے مسرتی کے قاتل کو تلاش کر رہا ہوں، تم امید رکھو بہت جلد میرا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا۔ خوشی محمد کے جانے کے بعد میں نے ASI نوشاد کو اپنے کمرے میں بلایا، پھر اسے موضع ٹانڈا روانہ کرنے کے لیے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ میرے حکم کے مطابق اسے انور کو ہر حال میں گرفتار کر کے میرے پاس لانا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلز مقصود و مظفر کو بھی اس کے ساتھ کر دیا اور 3 افراد کی اس ٹیم کو خصوصی ہدایت کر دی کہ وہ آج شام سے پہلے انور کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی حرکت میں آ گیا۔ خوشی محمد کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ انور دوپہر تک اقبال نگر آ جائے گا۔ اقبال نگر سے ٹانڈا اور ٹانڈا سے اقبال نگر آنے جانے کے لیے ایک ہی راستہ مستعمل تھا۔ زیادہ امید اس بات کی تھی کہ میری بھیجی ہوئی ٹیم کو وہ راستے ہی میں کہیں نظر آ جائے گا۔ نوشاد، مقصود اور مظفر اس کے صورت آشنا تھے، لہٰذا ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں تھی، مگر میں ایسی پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل عارف کو ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ دیا اور اقبال نگر پہنچ گیا۔ میں نے اقبال نگر میں قدم رکھنے کے بعد خوشی محمد کو ٹچ کیا اور نہ ہی اس کے گھر کا رخ کیا، بلکہ نہایت ہی خفیہ انداز میں چودھری سرور کی حویلی پہنچ گیا۔ چودھری نے حسب معمول میرا پراتفاق استقبال کیا اور اس کیس کے حوالے سے مختلف سوالات کرنے لگا جس پر آج کل میں کام کر رہا تھا، یعنی مسرت مرڈر کیس۔ ملک صاحب، میرا اندازہ تو یہ کہتا ہے کہ انور اس قتل کی واردات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ کو تو اندازہ ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں یا تو انور نے خود اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا یا پھر کسی اور کی مدد سے یہ کام کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے متعدد جھوٹوں کی کلئی کھول دی ہے، اس لیے میں نے اس کی گرفتاری کے لیے ایک مختصر سی پولیس پارٹی کو موضع ٹانڈا روانہ کر دی ہے اور خود آپ کے پاس آیا ہوں۔ انور کی گرفتاری کے لیے مجھے آپ کا خفیہ تعاون بھی درکار ہے۔ جی ملک صاحب، آپ حکم کریں۔ وہاں متن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ اپنے بندوں کو الرٹ کر دیں کہ جیسے ہی انور اقبال نگر میں داخل ہو وہ کسی طرح اسے گھیر گھار کر آپ کی حویلی تک لے آئیں۔ میں کانسٹیبل عارف کو ادھر ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ویسے تو میں نے انور کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم ٹانڈا بھیجی ہے، لیکن میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر انور کسی طرح میری بھیجی ہوئی پارٹی سے نظر بچا کر یہاں آ جاتا ہے تو آپ کے متعین ہوشیار بندے اسے قابو کر لیں گے۔ میں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے انور کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔ کہاں؟ میں واپس تھانے جا رہا ہوں، وہاں بہت سارے کام بکھرے پڑے۔ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا، شام ہونے والی تھی، یعنی اس دن کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ میں تھانے میں اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا، میرے علاوہ اس کمرے میں 2 افراد موجود تھے۔
ایک حوالدار حق نواز اور دوسرا مقتولہ مسرتی کا شوہر انور، وہ دونوں میرے سامنے کھڑے تھے۔ اس طرح کے حوالدار بڑی بھوکی اور ترسی ہوئی نظر سے انور کو دیکھتے ہوئے کسی مخصوص اشارے کا منتظر تھا۔ میں نے جس متلاشی ٹیم کو موزہ ٹانڈا بھیجا تھا ان کی واپسی بڑی کامیاب رہی تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے انور کو تھانے پہنچایا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انور انہیں راستے ہی میں مل گیا تھا۔ وہ اقبال نگر سے ٹانڈا کی سمت بڑھ رہے تھے کہ وہ انہیں سامنے سے آتا نظر آ گیا، لہٰذا وہ اسے بڑی مہارت سے قابو کر کے تھانے لے آئے، اور اب وہ میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ASI نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ گرفتاری کے وقت انور نے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، لہٰذا میں نے اس کی حالت تواضع کے لیے ایک جلاد صفت حوالدار کو اس کے پہلو میں کھڑا کر دیا تھا، تاکہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکل سکے تو میری ٹیڑھی نگاہ کو دیکھتے ہی حق نواز اپنے مزاج کو بھی ٹیڑھا کر لے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور تیز نظر سے گھورتے ہوئے انور سے پوچھا، تم شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو یا میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ جناب، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ آپ کے آدمی خواہ مخواہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے، ایک تو میری بیوی جان سے گئی، اوپر سے میرے ہی ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھی طرح نہیں مانو گے، میں نے سنگین لہجے میں کہا، اور حوالدار کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ انور کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ حوالدار نے بڑے وحشیانہ انداز میں اس کی خاطرداری شروع کر دی تھی۔ اس کی کراہوں میں قدرے کمی آئی تو میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انور، تم نے بتایا تھا 6 مئی کی صبح تم چک 34 شمالی گئے تھے، اور جب شام کو واپس آئے تو مسرتی غائب تھی، جبکہ صبح جب تم گھر سے نکلے تو تمہارے بیان کے مطابق مسرتی خوش باش اور زندہ تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تمہارے اس بوگس بیان کے منہ پر جوتے مار رہی ہے۔ جانتے اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے لمحے بھر کو توقف کر کے سوالیہ نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہاسا سراسیما دکھائی دیا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے اسے بتایا، مسرتی کی موت 5 مئی کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہ رات ہے جو تم نے بقول تمہارے اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں گزاری تھی۔ تم نے اپنے کس جرم کو چھپانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا؟ تھانے دار صاحب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ کنکھیوں سے حوالدار حق نواز کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں اگرچہ لجاجت تھی، لیکن مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا یہ لہجہ ایک دم کھوکھلا تھا۔ وہ اپنی فریاد کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، آپ لوگوں کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ حوالدار نے اس کی پنڈلی کے سامنے والے حصے پر اپنے بوٹ سے ایک پردرد ٹھوکر لگائی۔ انور تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ حوالدار نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ اس بدبخت کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں اس کی زبان کتنی تعاون کرنے والی ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے بیبا بندہ نہ بنا دیا تو حق نواز میرا نام نہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مجبوراً ایسا کرنا بھی پڑے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور دوبارہ انور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کرخت انداز میں سوال کیا۔ 2 دن 2 ماہ اور چند دن، وہ ہکلایا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شامل ایک شرمناک انکشاف کو اس پر واضح کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تمہاری شادی کو تو 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، لیکن رپورٹ بتاتی ہے مسرتی کی شادی تم سے بھی 2 ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ مسرتی کی شادی؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مجھ سے پہلے کسی اور سے اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی تم ہی دو گے۔ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے حوالدار کے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس سے وقت بھی بچتا اور حوالدار کے ہاتھ پاؤں کو بھی خاصا سکون مل جاتا۔ میں نے انور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، میں نے تو یہی چاہا تھا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، لیکن جب تمہیں خود اپنا خیال نہیں تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے حوالدار کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے مخصوص اشارہ کر دیا۔ حق نواز کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے انور کے کالر میں ہاتھ ڈالا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے کسی لاوارث جانور کی مانند گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے میرے کمرے سے باہر لے گیا۔ مجھے یقین تھا اس کی منزل ٹرائل روم کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی۔ اگلے ہی لمحے مجھے اس سمت سے کراہنے اور بلبلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ حق نواز نے ٹرائل روم کا حق ادا کرتے ہوئے ٹرائی شروع کر دی تھی۔ میں کرسی سے اٹھا اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اطمینان سے رات کا کھانا کھایا اور ٹہلتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امید تھی اس دوران میں حق نواز نے انور کو خاطرداری کے ناقابل فراموش آداب سے نواز دیا ہوگا۔ میری یہ امید پوری ہو گئی۔ میں جیسے ہی اپنی کرسی پر بیٹھا، حوالدار کسی چراغی جن کے مانند میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ ملک صاحب، یہ انور تو بڑا ہی بزدل اور کمزور بندہ ثابت ہوا۔ میں حوالدار کی بات سن کر فوراً ہی سمجھ گیا کہ اس نے محدود تفتیش کے استعمال سے انور کو سچ بولنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ رواداری میں نے اسے پوچھ لیا، کیوں، کیا ہو گیا؟ ہونا کیا تھا جناب؟ وہ سادگی سے بولا، میں تو سمجھ رہا تھا وہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا، مگر یوں لگا جیسے وہ ٹرائل روم میں پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے 2-3 سادہ اور آسان فارمولے آزمائے تو اس نے مجھے آزمائش میں ڈالے بغیر شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اقبال جرم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انور نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا ملک صاحب۔ ہاں حق نواز، ایسا بھی ہوتا ہے، تم نے اسے بزدل اور کمزور کا خطاب دیا ہے، مگر میں انور کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ وہ کچا مجرم ہے۔
اس لیے اس نے تمہیں زیادہ زحمت نہیں دی۔ بہرحال حق نواز، اگر تم اسے بیوہ بندہ بنائی چکے ہو تو پھر فوراً یہاں لے آؤ تاکہ اس کا اقبالی بیان قلم بند کرنے کے بعد سکھ کی سانس لی جائے۔ حوالدار کشاں کشاں میرے کمرے سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ انور کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے آئندہ 1 گھنٹے میں اس کا انٹرویو لے لیا، پھر اسے حوالات میں بند کرنے کے احکام صادر کرتے ہوئے سونے کے لیے اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ انور نے مجھے جو بیان دیا وہ فل اسکیپ کے 5 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن میں یہاں پر صرف خلاصہ پیش کروں گا تاکہ اس کیس کے تشناب پہلوؤں کو سیراب کرنے کا کام مکمل ہو جائے۔ انور کی ایک شادی فلاپ ہو چکی تھی اور اس ناکامیابی کے سبب سے یا تو خود وہ واقف تھا یا پھر اس عورت کو آگاہی حاصل تھی جو اسے چھوڑ کر عرصہ ہوا چلی گئی تھی۔ اتنے بڑے فالٹ کے ساتھ اسے چاہیے تھا کہ وہ زندگی بھر دوبارہ شادی نہ کرتا۔ اس کے نقص سے ٹانڈا اور اقبال نگر کے لوگ واقف نہیں تھے، لہٰذا خوشی محمد نے اپنے تنہا بھتیجے کو داماد بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ خوشی محمد بیچارہ تو اس کی نااہلیت سے بے خبر تھا، مگر انور نے بھی حماقت کا ثبوت دیا۔ اسے چاہیے تو یہی تھا کہ اب زندگی بھر کبھی شادی کا نام نہ لیتا، لیکن مسرتی جیسی بھرے بھرے بدن کی مالک گوری چٹی بوب لڑکی کو دیکھ کر اس کی نیت پھسل گئی اور اس نے اپنی عاقبت خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ماہ خیر و عافیت سے گزر گئے، لیکن چند روز پہلے جب مسرتی اپنے مائکے میں رہنے کے بعد دوبارہ موزہ ٹانڈا پہنچی تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ایک رات مسرتی نے انور کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ الفاظ زہر بن کر انور کی سماعت میں سرایت کر کے وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ کس قابل ہے اور کس لائق نہیں۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اقبال نگر والے مشتاق کو مسرتی میں دلچسپی رہی تھی۔ اس کے ذہن نے احمقانہ انداز میں سوچتے ہوئے آنن فانن میں اس کہانی کے ڈانڈے یہاں سے وہاں تک ملا ڈالے۔ اب اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ کھلم کھلا مسرتی کی اس لرزش پر شور نہیں مچا سکتا تھا۔ بیوی کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اسے اپنی نااہلی کا پردہ چاک کرنا پڑتا، اور یہ اسے کسی بھی طور منظور نہیں تھا۔ وہ نام نہاد مردانگی پر لگنے والی ٹھیس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سچ کا زہر بڑا ہی کڑوا اور اذیت دینے والا ہوتا ہے۔ وہ 1-2 روز تک یہ اذیت سہتا رہا، بلاخر اس نے مسرتی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچانک بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ ذہن میں گھومنے والے زہریلے خیالات اور سوالات نے اسے بے اندازہ مشتعل کر دیا تھا۔ وہ اتنا جوشیلا ہو گیا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور وقوع کی رات اس نے سوتے میں مسرتی کا گلا گھونٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو، مگر انور اپنی خامی کے ہاتھوں ایسا ہو گیا تھا کہ حل کرنے کی بجائے اس نے مسئلے ہی کو ختم کر ڈالا۔ خود کو اس واقعے سے لا تعلق اور لا علم ظاہر کرنے کے لیے اس نے چک 34 شمالی کا دورہ بھی کر ڈالا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں قانون کے شکنجے میں جکڑا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا تھا۔ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے اور ان کی خطائیں معاف کرنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دیا جا سکے۔ اگر انور غصے و اشتعال میں آ کر کوئی سنگین قدم اٹھانے کی بجائے مسرتی کو معاف کر کے خاموشی اختیار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ بھی رکھ لیتا۔ اس کی جذباتی حماقت نے سب کچھ تباہ کر ڈالا تھا۔ انور نے مسرتی اور مشتاق کو قصوروار سمجھتے ہوئے قیامت خیز فیصلہ کر ڈالا تھا، لیکن میری بات کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اس معاملے میں مشتاق کا کوئی دوش نہیں تھا۔ مسرتی نے کس کے تعاون سے وہ خطا کی تھی، اس شخص تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود بھی میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ وہ آفت زادی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور اس کی موت کے ساتھ ہی بہت سارے راز بھی زیر زمین چلے گئے تھے۔ میں کون ہوتا تھا کسی کے راز سے پردہ اٹھانے والا، جبکہ اب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔